اور اس مسئلے کو میں نے ریسرچ کیا تو اس پہ بہت تھوڑے جو علماء ہیں انہوں نے اس پہ گفتگو کر رکھی ہے، اور وہ بھی اصل اہل سنت والجماعت کی منہج سے ہٹ کے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور پھر وہ جس شخصیت کے بارے میں تفصیلی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ حقیقت میں قتل کیا کس نے ہے، اور پھر قتل کیا کیوں گیا؟ کیا وہ قصاص عثمان کے معاملے میں کیا گیا؟ کیا جان بوجھ کر مولا علی نے اس کو مصر کا گورنر بنایا تھا کہ قتل ہو جائے، اور بعد میں شمر کو وہاں پہ جو ہے نا مالک اشتر کو بھیجا وہاں پہ؟ تو یہ اعتراضات جو کی جاتے ہیں ان کی ہم تفصیلی آج دیکھیں گے، اور قاتلین عثمان میں اس میں کیا کردار تھا محمد بن بکر کا، اور کیا وہ جو ہے لزوم تان بنتا ہے یہ واقعات یا نہیں بنتے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ ہم سر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آگے آپ کے جو ہے نا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لاڈلے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے اور یہ روایت کئی کتب کے اندر ہے، میں مشکات شریف کی 6013 نمبر روایت پڑھ دیتا ہوں، جس میں ہے باب فضائل و شمائل باب اصحاب النبی، اس میں یہ روایت ہے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تمس النار، آگ نہیں چھوئے گی، جہنم ٹچ نہیں کرے گی اس بندے کو، رانی جس نے مجھے دیکھا، اور من رانی جس نے صحابی کو دیکھا۔ اس روایت کو آپ سامنے رکھ لیں، یہ جامعہ ترمذی کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ میں نے چونکہ آج میں نے بولنا بہت مختصر ہے، میں نے ایک جامع کلپ بنانا ہے تاکہ ہر کسی کے پاس تفصیلی بات جا سکے۔ تو معلوم ہوا صحابی اور تابعی جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ کو کہہ سکتے ہیں اس میں بہت سارے اور بھی آتے ہیں تو ان کو تو آپ بھی نہیں مانتے، تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ آگے چل کے میں بات کروں گا انشاءاللہ، کہ جو تابعی جب تک تابعی رہا اس وقت تک وہ جب تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ایک ایسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر میں نے یوٹیوب اور دیگر نیٹ کی دنیا میں دیکھا اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا اس طرح پراپر طریقے سے، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ اہل سنت والجماعت کا نام لینے والے ہی بڑی غلط فہمی اور بڑے ہی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں، اور اس مسئلے کو میں نے ریسرچ کیا تو اس پہ بہت تھوڑے جو علماء ہیں انہوں نے اس پہ گفتگو کر رکھی ہے، اور وہ بھی اصل اہل سنت والجماعت کی منہج سے ہٹ کے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور پھر انہی کی گفتگو کو دیکھ کے بہت سارے شکوک اور شبہات جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ میرا مراد آج ہم جو جس شخصیت کے بارے میں تفصیلی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور حتمی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور اہل سنت کے موقف کو ہم ان کی کتابوں سے دیکھیں گے، اور ایک اور ویڈیو بھی اس پہ میں مزید بناؤں گا جس میں ان کے فضائل اور علماء اس کے مناقب کے قائل تھے اس پر، اور آج جو ویڈیو ہے ان پہ کیے جانے والے اعتراضات کے موضوع پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں، سکپ نہ کیا کریں۔ جب آپ ویڈیو سکپ کرتے ہیں پھر اس کے ویڈیو کی جو ریٹنگ ہے وہ کم آتی ہے، پھر بڑا دل جو ہے دل آزاری ہوتی ہے۔ ایک ویڈیو بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے، یہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے، لیکن آپ لوگوں کا کم سے کم جب کوئی مولوی صاحب کان پہ ہاتھ رکھ کر زور لگا رہے ہوں تو آپ وہ پورا بیان 3 گھنٹے کا سنیں گے، کیونکہ اس میں مائی دوڑے ہیں، اور جو علمی گفتگو ایک عالم دین کرتا ہے، وہ ریسرچ کر کے آتا ہے، وہ ایک تحقیقی گفتگو لے کے آتا ہے، اس کو آپ لوگ یوں تھوڑا سا دیکھا اور نکال دیا کانوں سے۔ تو یہ علمی اور تحقیقی گفتگو ہوتی ہیں، ان کو سنا کریں جب آپ کے پاس علمی نالج کا اضافہ ہو۔ اس کے بعد ہم جو آج کے موضوع میں ہم بات کریں گے محمد بن ابی بکر کے بارے میں، حتمی فیصلہ کیا ہے اہل سنت کا، ان کے بارے میں وہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، حتمی فیصلہ کیا ہے ان کے بارے میں، جو ہے کیا وہ ان کو قتل جو ہے عثمان غنی کے قتل میں وہ ملوث تھے یا خود قتل کرنے میں ملوث تھے، خود قتل کرنے میں ان کا کردار بھی تھا، یا قاتلین کا ساتھ دینے میں ان کا کتنا کردار تھا۔ روایات میں جو باتیں آئی ہیں ان کی ہم تفصیلی آج ان کو دیکھیں گے۔ تاریخی کتب میں محمد بن بکر کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں جو ہے محمد بن بکر کے قتل کے اوپر جو ہے وہ ابو سفیان کی بیٹی جو ازواج النبی میں سے تھی، اس نے جو ہے نا اس محمد بن بکر کی خوشی میں، ان کی قتل ہونے کی خوشی میں جو ہے وہ شویا تیار کیا، چاولوں میں دمبا جو ہے پکا کے تیار کیا، اور عائشہ کے پاس لے کے آئیں اور کہا کہ تمہارے بھائی قتل ہونے کی خوشی میں ہم لے کے آئے ہیں۔ تو اما عائشہ نے اس کے بعد بھونا ہوا شوایا کھانا ہی جو ہے نا ترک کر دیا، اور پھر محمد بن بکر کو جو ہے وہ گدے کھال میں داخل کر کے جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اس میں شہید کرنے والوں میں معاویہ ابن سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان، معاویہ ابن خدیج، عمر ابن ابی عاص
اور ایک دو نام اور بھی شامل ہے کہ ان میں پھر کون کون حقیقت کیا ہے، کس کس نے یہ جو ہے نا قتل کرنے میں کون کون جو ہے نا وہ ملوث ہے، حقیقت میں قتل کیا کس نے ہے، اور پھر قتل کیا کیوں گیا، کیا وہ قصاص عثمان کے معاملے میں کیا گیا، کیا جان بوجھ کر مولا علی نے اس کو مصر کا گورنر بنایا تھا کہ قتل ہو جائے، اور بعد میں شمر کو وہاں پہ جو ہے نا مالک اشتر کو بھیجا وہاں پہ۔ تو یہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں ان کی ہم تفصیلی آج دیکھیں گے، اور قاتلین عثمان میں اس میں کیا کردار تھا محمد بن بکر کا، اور کیا وہ جو ہے لزوم تان بنتا ہے یہ واقعات یا نہیں بنتے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ ہم مختصر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آگے آپ کے جو ہے نا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لاڈلے رسول نے ارشاد فرمایا۔ یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے اور یہ روایت کئی کتب کے اندر ہے، میں مشکات شریف کی 6013 نمبر روایت پڑھ دیتا ہوں، جس میں ہے باب فضائل و شمائل باب اصحاب النبی، اس میں یہ روایت ہے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تمس النار، آگ نہیں چھوئے گی، جہنم ٹچ نہیں کرے گی اس بندے کو، رانی جس نے مجھے دیکھا، اور من رانی جس نے صحابی کو دیکھا۔ اس روایت کو آپ سامنے رکھ لیں، یہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ میں نے چونکہ آج میں نے بولنا بہت مختصر ہے، میں نے ایک جامع کلپ بنانا ہے تاکہ ہر کسی کے پاس تفصیلی بات جا سکے۔ تو معلوم ہوا صحابی اور تابعی جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ کوئی کہہ سکتا ہے بھی اس میں بہت سارے اور بھی آتے ہیں تو ان کو تو آپ بھی نہیں مانتے، تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ آگے چل کے میں بات کروں گا انشاءاللہ، کہ جو تابعی جب تک تابعی رہا اس وقت تک وہ جب تک تابعی ہے، تب تک وہ تابعی ہے، تابعی تب تک ہے جب تک مسلمان ہے۔ جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا وہ مسلمان ہے اور وہ تابعی ہے۔ جس نے حالت ایمان کا معاملہ اٹھ گیا، اس نے کفر کر لیا، جس سے ثابت ہو گیا اس نے کفر کر لیا، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اب مرتد جو ہو چکا وہ جو ہے صحابی بھی نہیں رہا اور تابعی بھی نہیں رہا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے مسلمہ ابن حبیب، مسلمہ کذاب بھی صحابی تھا، جب وہ حالت ایمان سے نکل گیا اب وہ صحابی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے جو حالت ایمان سے نکل گیا، دلیل پہنچ گئی کہ وہ شخص تابعی تھا، حالت ایمان سے نکل گیا، ہاں اگر تابعی ہے اور اس سے کچھ گناہ ہوئی ہیں تو وہ پھر بھی جو ہے وہ جنتی ہے، جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس پہ ہمارے پاس نص موجود ہے مختصر۔ تو یہ جو ہے نا ایک حدیث سامنے آ گئی اور امام ترمذی نے کہا کہ اسناد حسن، کی اسناد حسن ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے محمد بن بکر کے بارے میں کہ محمد بن بکر کے آغاز شروع کرتے ہیں جہاں سے معلوم ہو۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ محمد بن ابی بکر پیدا ہوئی ہیں رسول اللہ کی حیات میں، حج کا موسم تھا، اسما بنت امیس جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ حج پہ گئی ہوئی تھیں۔ تو ابو بکر صدیق نے حج کے موقع پر رسول اللہ کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو کیا اب حکم ہے ہمارے لیے، کیا وہ جو ہے میری بیوی کے بارے میں، حج کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا غسل کرے اور احرام باندھے۔ اب اس روایت کو سنن نسائی کے اندر جو ہے وہ 2664 نمبر میں روایت کیا امام نسائی نے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر خود خوشخبری دینے کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ میں وسا بھی دریافت فرمایا۔ رسول اللہ کی قریب پیدا ہونا اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے محمد ابی بکر کا۔ اور پھر میرے سامنے ہے البائل اور عدول، اس کے اوپر بحث کی گفتگو ہے اس کے اندر، تو اس میں بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں قال حاکم بین هؤلاء التابعین الذین ولدوا فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابناء صحابته، جو صحابہ کے بیٹے جو رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے ہیں وہ تابعین جو رسول اللہ کی حیات میں پیدا ہوئی ہے، اور رسول اللہ کی حیات کے اندر وہ صحابہ کے بیٹے تھے کہ عبداللہ ابن ابی طلحہ و ابی امامہ و ابن سہل ابن حنیف و ابی ادریس الخولانی۔ تو یہ خولانی کے بارے میں، ادریس خولانی کے بارے میں اور دیگر ان کا نام گنا، کہتے کل تو ابن کثیر کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ فَلَمَّا وَلَدَ ذَهَبَ أَخْوَا أَمَّةَ نَسْمِ مالک إِلَى رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اور جب میں یہ کہتا ہوں جب بچے پیدا ہوتے تو رسول اللہ کی برگاہ میں لائے جاتے اور رسول اللہ ان کو برکت کے لیے اپنی گھٹی ڈالتے۔ وَهَذَا يَنبَغِي أَن يُعَدَّ فِي أَصْغَارِ الصَّحَابَةِ،
یہ وہ تابعین ہے جن کو صغائر صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. تابعین ہونا بھی فضیلت ہے، لیکن وہ تابعین جو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اور رسول اللہ کی برگاہ میں لائے گئے اور رسول اللہ نے ان کو گھٹی بھی عطا فرمائی، وہ کون ہوں گے؟ وہ صغائر صحابہ میں ہیں. اور پھر آگے چل کے مزید بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں المجرۃ الرؤیا، جن کی جو ہے رسول اللہ کو کی حیات میں رسول اللہ کا ان کو دیکھنا یا رسول اللہ کو ان کا دیکھنا، جن کا مجرد ہو گیا، یعنی مجرد ثابت ہو چکا. وَلَقَدْ أَدُوُّ فِيهِمْ محمد بن ابی بکر صدیق انما ولد عند شجرہ وبفقت الحرام بحجۃ الوداع فلم يدرك من حیات صلی اللہ علیہ وسلم الا نحو من 100 اليوم ولم يذكر کہ جو رسول اللہ کی حج کے دوران پیدا ہوئی رسول اللہ کے محمد بن ابی بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جو ہے ان کی خبر لائی گئی. فعبداللہ بن ابی طلحہ واولا ان يعد في صغائر الصحابہ من محمد بن ابی بکر واللہ اعلم. یہ ابن کثیر ہے، یہ علماء ہے متقدمین، وہ کہہ رہے ہیں کہ صغائر صحابہ میں داخل ہے کون؟ محمد بن ابی بکر. اور پھر کہتے ہیں اس کی تفصیل جاننی ہو کہ یہ قسم ثانی کے صحابہ ہیں. اور نیچے وہ جو ہے نا شارح البانی نے اور احمد شاکر نے مجھ سے وہ وہابی حضرات جو مجھے کالے اور میسج کر کہتے ہیں جی تم محمد بن بکر کا دفاع کرنے بیٹھ گئے ہو. اور بھائی میں جب بات کرتا ہوں صحابہ کا دفاع کا تو میں سب کی دفاع کی بات کرتا ہوں، اور جس کے اوپر دلیل نہ ہو اور میں پھر کہتا ہوں. یہ جناب وہ ظہیر امن پوری صاحب نے جو محمد بن بکر بھی کیچڑ اچھالا نا کتاب لکھ کر کے، وہ ظہیر امن پوری صاحب کو لے آئے میرے سامنے. تم لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تحقیق کرنے کی. میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو نو پرابلم، اور جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہو پہلے تحقیق کر لو. یہ وہی حافظ ابن کثیر ہے جس کی جناب وہ تفسیروں کی تم جو کرتے ہو. وہ ابن کثیر یہ وہی حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی 774 ہجری سے وفات ہے. ابن قیم اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ تمہارا وہ امام ہے. اس کی تو بات جو ہے کم سے کم سنو، پڑھو. میرے ساتھ آگے بدتمیزی کرنا، میں یہ دوسرا کلپ بنانے کی موڈ میں نہیں تھا. میں پہلا کلپ بنا دیا ایک اعتدال پسندی کے ساتھ، میں نے ایک موقف پیش کر دیا اہل سنت کہ ہاں ان پہ اعتدال پسندی کرنی چاہیے، ان کے مناقب بیان کرنے چاہیے، ان کی جو ہے نا وہ چیزیں جو ان سے خطا ہوئی ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج پھر میں اگلا قدم اٹھانے لگا ہوں. آؤ جواب دو، پھر مجھے دو جواب، مجھے پھر آگے بیٹھو میرے سامنے. تو یہ ابن کثیر آ گیا. پھر یہ وہابیوں کے جو ٹٹو ہے نا، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کو دین اور علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس کسی کو مجھے گالی دی ہے، میں برداشت کر رہا ہوں. مجھے تکلیف اس بات پہ نہیں ہے، میرا غصہ اس بات پہ نہیں، غصہ اس بات پہ ہے کہ محمد بن بکر کے بارے میں تم نے گندے لفظ استعمال کیے ہیں. امت میں کس نے کی ہیں؟ امت میں کوئی ایک شخص دکھاؤ جن نے محمد بن بکر پہ تان کیا، وہ ایک لے آؤ. چلو ایک لے آؤ. اور روایات کی بنیاد پہ کرو گے، پھر روایات تو جو ہے نا اگلے بیٹھے ہوئی ہیں، وہ تو جو ہے نا جو اسلام کو نہیں مانتے وہ روایات سے نبی کریم پر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. وہ ان روایات سے ابو بکر عمر عثمان علی پر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو پھر اعتراض اگر سارے قبول کر لیے جائیں تو پھر دنیا میں بچتا ہی کوئی نہیں ہے، تم بھی نہیں بچتے ہو. ٹھیک ہے. یہ میرے سامنے فتح الباری. فتح الباری ہے ابن حجر عسقلانی کی کتاب فضائل صحابہ کا چیپٹر جو حدیث لے کے آئے امام بخاری اس کی تشریح کرتے ہیں. اور امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، اس کے نیچے لکھتے ہیں امام ابن حجر جو بخاری پہ حجت ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن صاحب النبی اور من المسلمین وہو من اصحابہ، یہ چیپٹر قائم کیا بخاری نے. اس کی شرح کرتے ہیں کون؟ امام ابن حجر. وہ کہتے کیا ہیں یہ بھی پڑھو ذرا، پڑھا لکھا ہے کوئی شے نہیں اور آگے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہو. یہ دیکھو کہتے ہیں وہذا الذی ذکر بخاری وہو راجع، جو بخاری نے صحابی کی تعریف کی ہے وہی راجع ہے، لیکن الا انه صحابہ يدل على الثانی فانهم ذکروا مثل محمد بن ابی بکر الصدیق. یہ میں لکھ رہا ہوں، یہ میرے باپ کی چھاپی ہوئی کتاب ہے، الو کے پٹھو. آتے جاتا ہے کچھ نہیں اور آ کر کے میرے ساتھ بات کرتے ہو. میں اگر تم لوگوں سے سوالات کر رہا ہوتا ہوں یا کوئی بات پوچھ رہا ہوتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان پڑھ بیٹھا ہوا، مجھے کچھ میں نے دیکھا نہیں ہوا کہیں بھی. کچھ چیزیں معلوم ہونے کے بعد جو پوچھ جاتی ہیں اپنے علم اور نالج میں اضافہ کرنے کے لیے موقف ممکن ہے میری تحقیق پوری مکمل صحیح نہ ہو، تو اپنی تحقیق کو مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے میں یہ کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں میں جھک کی بات کر رہا ہوتا ہوں اور آپ مجھے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جائے. خیر میں اپنی بات مجھے کوئی برا نہیں لگا واللہ اللہ. لیکن تم نے محمد بن بکر کو ظالم اور جابر پتہ نہیں کیا کوئی تم نے کہا ہے.
اگر یہ تمہارا یہی اصول ہے تو پھر قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں، جا تو بھی اس کا کر لے۔ آدم علیہ السلام قرآن اللہ فرماتا ہے ولا تقرب هذه الشجر، ولا تقرب، نص یہ حکم قطعی ہے کہ آدم اس درخت کے پاس نہ جانا، یہ اللہ نے سخت حکم دیا ولا تقرب الزنا کی طرح کہ زنا کے پاس مت جاؤ۔ تو آگے فرمایا فتکون من الظالمین، اگر تو اس درخت کے پاس جائے گا تو ظالموں میں سے ہے۔ قرآن میں 20 آیات پیش کروں گا کہ ظالم سے مراد کفار ہے۔ قرآن میں ہر جگہ جہاں ظالمین کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہو گیا، وہ کفار ہیں۔ تو کیا آدم علیہ السلام نے کفر کیا ہے؟ اب کر تفسیر، پھر تو اپنی مرضی سے کرنی ہے تفسیر کر۔ جب تک علماء اور علماء کے قرائن اور تفسیر کا مطالعہ نہیں کرے گا تو آدم کو مشرک کرتا پھرے گا پھر۔ اور تمہارے آباء و اجداد نے کہا ہے، آدم علیہ السلام، ابن وہاب نجدی نے کہا ہے اپنی کتاب توحید میں کہ جو ہے آدم نے شرک کیا تھا۔ تو پہلے کچھ پڑھ لکھ لو۔ تو کہا کہ یہ محمد ابی بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن حجر کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح جو یہ الفاظ جس شخص پہ بولا جاتا ہے نا کہ چاہے دور سے ہی رسول اللہ کو کیوں نہ دیکھا ہو، تو امام بخاری نے جو بات ذکر کی ہے وہ راجی ہے۔ البتہ یہ بحث کہ دیکھنے والے نے یہ شرط کہ وہ کتنا سمجھدار ہے اور اسے پہچان ہے کہ نہیں ہے، یا روایت کافی ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، تو یہ محل نظر ہے۔ لیکن جیسے لوگوں کو بھی بعض لوگوں کو صحابہ کرام میں ہی شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ کی وفات سے چند ماہ پہلے پیدا ہوئی ہے، جن میں محمد ابی بکر اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چند مہینے یا چند ماہ پہلے پیدا ہوئے لوگ، ان کو صحابہ کرام کی کیٹیگری میں ہی رکھا گیا ہے، لیکن ان کی جو ہے نا وہ قیود ہے کہ ان کی روایت وہ آگے مزید بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ وذکر مثل محمد بن ابی بکر صدیق انما ولد قبل وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثلاثه اشہر وایاما، 3 مہینے یا کچھ پہلے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر وہ آگے پورا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وقف علی رد مراسیل المطلقا حتی مراسیل صحابت، یہ وہ صحابہ، یہ وہ مراسیل ان کی جو روایات ہوتی ہے وہ مراسیل میں ہوتی ہے، لیکن ان کا مقام صغائر صحابہ میں ہوتا ہے۔ یہ ابن حجر ہے، اور نام لے کے محمد بن بکر کا ابھی میں وہ چھوڑ دیا، میں نے کتابوں کو چھوڑ دیا جن کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جو صحابی پہلے پیدا ہوگی چند ماہ ان کو صغائر صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ مطلق جو قانون ہے وہ میں پیش نہیں کر رہا، میں صرف وہ جگہ پڑھ رہا ہوں جہاں پہ قانون بھی ہے اور ساتھ محمد بن بکر کا نام بھی شامل ہے۔ دیگر کتابوں میں وہ اصول قانون میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، پھر وہ میرا کلپ بڑا ہو جائے گا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے الوسیط فی علوم مصطلح الحدیث، حدیث کی اصطلاح پر کتاب الوسیط ہے، لکھنے والا محمد ابی شبہ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ومن ہؤلاء التابعین ولد النبی فی حیاتہ کا اصحاب، ابناء اصحاب، صحابہ کے بیٹے جو حضور کے زیر زندگی میں پیدا ہوئے ان کے نام بنتے ہیں۔ کہتے ہیں جس طرح کہ ومثل ھذا ينبغي ان بعد الصغائر الصحابۃ مجرد الرؤیا، جن کو رسول نے دیکھا یا وہ رسول کو دیکھ چکے، ان کی جو ہے وہ صغائر صحابہ ہیں، ان کی مجرد الرؤیا ہے۔ یہ ازمودہ بات ہے، یہ جو ہے نا اتھینٹک بات ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا دار کر لیا۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ وَلَقَدْ عَدُوَّ فِيهِمْ محمد بن ابی بکر صدیق، کس کا ذکر ہے جی؟ میں نے کتابیں لکھی ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اب جب یہ بات احتمال صادق آ گیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی محمد بن ابی بکر کو صحابی صغیر کہا علماء نے، اور وہ پیدا ہوئے ہیں۔ جب پیدا ہوئی تو رسول اللہ کی برگاہ میں طبقات میرے ساتھ بھی تھی، ویڈیو میں نے دکھا دیا تھا کہ صحابہ کرام لائے جاتے کہ ان کو گھٹی دی جائے، اور رسول اللہ کی برگاہ میں بھی محمد بن ابی بکر کو بھی لایا گیا۔ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت 116 کے اوپر ہم آگے مزید بحث کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہے قاتلین عثمان میں محمد بن بکر شامل تھے، ٹھیک ہے، لیکن قاتلین عثمان پہ شامل تھے یا نہیں، یہ بات چونکہ قطعی ثبوت چاہیے نا۔ اہل سنت کے ہاں اصول یہ ہے کہ کسی کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی مسلمان کو، کسی عامی کو، کسی امتی کو جب کافر یا فاسق یا فاجر یا کچھ بھی کہنا ہے، تفسیق و تذلیل کرنی ہے، تکفیر کرنی ہے، تو دلیل قطعی و ثبوت، قطعی و دلالہ چاہیے ہوتی ہے۔ اب قطعی و ثبوت، قطعی و دلیل لانے کے لیے جب کوئی روایت سامنے آئے گی جس کی بنیاد پہ محمد بن بکر پر طعن کیا جائے گا، اور یہ جہل کر رہے ہوتے ہیں،
وہ روایات کو پہلے دیکھا جائے گا وہ قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہے کہ نہیں. کم سے کم ایسی روایت جو حلال و حرام کے مرتبے کی ہو یا وجوب یا مکروہ تحریمی کے مرتبے میں قائم جو دلیل بنتی ہو، اس طرح کی روایت ہوگی تو محمد بن بکر پہ تان بنے گا. خیر وہ روایت ہم آگے ڈسکس کریں گے. اس روایت کے اندر ایک نقطہ ہے، کیونکہ فضائل میں ہم لے رہے ہیں تو فضائل میں تو روایت قبول ہوگی نا، ضعیف بھی. اب یہی روایت جب احکام میں لیں گے، ابو بکر کو محمد بن ابی بکر کو کافر کہنے کے لیے یا ملعون کہنے کے لیے روایت پیش نہیں کر سکتے، لیکن کسی کی جو ہے فضیلت بیان کرنے کے لیے کر سکتی ہیں. قانون ہے نا، آپ لوگ جانتے ہیں. تو اس میں یہ بات ہے کہ جب عثمان غنی کے پاس محمد بن بکر داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ تو جو ہے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، حالانکہ مجھے وہ یاد ہے جب تم پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے تو تمہیں کیا ہوا کہ تمہیں لایا گیا رسول اللہ کی برگاہ میں تاکہ رسول اللہ تجھے گھٹی دیں. اس دوران تم نے رسول اللہ پر پیشاب کر دیا تھا. آپ کچھ کہتے ہیں جی دیکھ رسول اللہ پہ پیشاب کرنا بھی دو، میں وہ یہ اس پوائنٹ میں پھر میں بات کروں گا کہ وہ کون کون سے صحابی ہیں جس طرح کی ان سے اس طرح کی چیزیں منقول ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی توہین ہوگی. اگر بچہ کسی پہ پیشاب کر دے تو یہ کوئی واجب گرفت نہیں ہے شریعت میں، لیکن یہاں پہ دلیل اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے ان کو گھٹی دی ہے. گھٹی دی رسول اللہ نے کس کو؟ محمد بن بکر کو، اور انہوں نے رسول اللہ پہ پیشاب کر دیا تھا. چھوٹے بچے تھے، خیر اس کو کوئی تان بنائے تو ہم اس کا جواب بعد میں دیں گے، کیونکہ تان کے لیے آگے مزید گفتگو آنے لگی ہے. تو ثابت ہوا یہ کہ محمد بن ابی بکر کو رسول اللہ کی برگاہ میں جب وہ پیدا ہوئے ان کو لایا گیا تاکہ وہ کٹی دیں. اور اسی یہ قسم ثانی کے صحابہ کرام ہیں. میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتا دیا تھا کہ صحابہ فی تمیز صحابہ میں یہ امام جو ہے نا وہ امام صاحب صحابہ نے لکھ دیا کہ قسم ثانی کے صحابہ ہیں یہ، جن کے رسول اللہ کے زمانے میں پتہ شاہی اور ان کی گھٹی دینے کے لیے رسول اللہ کی برگاہ میں لایا جاتا تھا. اور پھر اصحابہ کے اندر وہ ضابطہ اور قانون پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ امام حاکم نے عبد الرحمن بن عوف کی حدیث سے روایت نقل کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا رسول اللہ کی برگاہ میں لایا جاتا تو یہ لوگ وہ صحابی ہیں جو قسم دوم میں سے ہوئے. اور پھر مزید وہ آگے جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کا جنہوں نے دیدار کر لیا اور وغیرہ وغیرہ. تو پھر آگے لکھتے ہیں جب صحابہ کا ٹائٹل مل گیا، وہ چاہے صغیر صحابہ ہوں یا کبیر ہوں، وہ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں ایک ہی جو ہے نا عقیدہ ہے کہ اہل سنت کا اتفاق اس بات پر کہ صحابہ عادل ہیں اور ان سے کوئی جو غلطیاں ہوتی ہیں، محفوظ کا مطلب یہ غلطی کرے گا لیکن اس کی غلطی نیت اچھی کے ساتھ ہوگی، بری نیتوں کے ساتھ لالچ کی دنیا میں نہیں ہوگی. تو جو صحابہ ہیں ان سے غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں تو وہ پھر بھی عادل ہیں کیونکہ ان کی نیتیں صاف ہیں. اور ان کی اگر صحابہ اکرام کی جو عدالت پہ کسی نے جو گوشت تنقید اٹھائی ہے نا، وہ بدعتی فرقے مخالفت کرتے ہیں اس کی بس، اور کسی نے اس کی مخالفت ہو نہیں کی ہے. تو بدعتی فرقے جو ہے نا وہ کیا یہ کام تھا، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ یہ کریں؟ اور یہ محمد بن ابی بکر کی جو لسٹ ہے اس میں بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا علی صحابہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر بھی یہی بات ہے سیم. ٹھیک ہے جی، وہ میرا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا پیدا ہوئی ہے رسول اللہ کی جو ہے پاس ان کو جو ہے نا وہ برگاہ میں ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے مسئلہ پوچھا. صحیح ہو گیا. تو رسول اللہ کے بارے میں یہ بات بھی آ گئی. الاستیاب معرفت اصحاب کے اندر بھی صحیح یہی بات ہے، رسول اللہ کے ساتھ حج کے موقع پر پیدا ہوئی، ابو بکر صدیق رسول اللہ کی برگاہ میں آئے اور بتایا کہ میرے بیٹا پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ معلوم اس بات سے یہ ہوا کہ ایک تو صحابی صغیر پکی ہے، روایت میں تابعی ہیں اور اصلاً حکمن صحابی ہیں. یہ میری بات تو نہیں ہے نا. جب یہ بات آ گئی تو اب جو ہے وہ پیدا رسول اللہ کی برگاہ میں ہوئی ہے اور رسول اللہ نے ان کو گھٹی بھی ڈالی. جب اس کے قرائن مل گئے، یہ فضیلت کے قرائن مل گئے، اب اس کی تنقید جو پیش کرنے بیٹھ جائے گا، وہ اس بندے سے پوچھے کہ آپ کو کس نے یہ حق دے دیا. اور پھر مزید جو ہے نا، کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس طرف جانا چاہتا، کہ جو ہے مزید یہ اس بات کو لکھا ہے کہ وہ جو صحابی رسول جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے. اس پہ علماء نے یہ اس الغابہ میں لکھا کہ ایک جماعت مطلق کہا کہ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہے، چاہے وہ سن تمیز میں مقبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور رسولوں نے ان کو دیکھ لیا تو وہ بھی صحابی کی حیثیت پر ہی مبنی ہوگا اور روایت میں تابع ہوگا. تو یہ جناب یہ بھی ہمارے علماء نے لکھ دیا، یہ میں آپ سامنے پیش کر دوں گا. بس اگر کوئی شخص درمیان میں مرتد ہوا، وہ صحابی تھا، مرتد ہو گیا، بعد میں پھر مسلمان ہوا، پھر فوت ہوا مسلمان ہو کر، تب بھی وہ صحابی ہے. ہاں اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے.
نخبۃ الفکر میں یہی ہے. یہ میرے سامنے مرکات ہے، مرکات شرح مشکات، مناقب صحابہ کے اندر پہلی جو بات لکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں؟ امام جو ہے نا وہ مولا علی قاری، یہ مولا علی قاری یا الحنفی، یہ کہتے ہیں کہ صحابی جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہے؟ الصحابی والمعروف عند اهل الحديث وبعض اصحاب الرسول كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ثم يعرف كون صحابيا بالتواتر كابي بکر وعمر او انه اذا كان عدل الله. اور پھر کہتے ہیں بس الصحابہ كلهم عدولا مطلقا لظواہر الكتاب والسنہ واجماع. یہ اجماع ہے جس کے ساتھ صحابی کا ڈر لگ گیا وہ اس کی دلالت ثابت ہے. آگے جا کہتے ہیں وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي عَائِشَةَ وَخَدِیجَةَ وَأَيُّ أَفْضَلُ. ایک روایت بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن اگر ان سے کچھ چیزیں ایسی سرزد ہو گئیں کہ جو قابل اعتراض ہیں تو بِذَلِكَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَدَالَةُ أَنَّهُ مُجْتَهِدُونَ اخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلِ كَمَا اخْتَلَفُوا مُجْتَهِدِينَ بَعْدَهُمْ فِي مَسَائِلِ وَلَا يَلْمِزُ مِنْ ذَلِكَ نَقْصُ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. کسی ایک کی تنقیص مت کرو، وہ جتنی بھی صحابہ ہے وہ صغائر میں کبائر میں جو بھی صحابی ہیں ان سے اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں تو وہ مجتہدین تھے، ان کے بارے میں اخیار خیر کے علاوہ کچھ بھی بیان مت کرو. یہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا منہج تو یہ ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر کے آگے چلتے جاؤ صحابہ کے بارے میں اعتراض کرنے سے پہلے. خیر تو میں کیونکہ وہ گفتگو بہت ہو گئی ہے میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ کلپ ہو جاتا ہے تو کلپ بڑا ہو جائے فائدہ نہیں ہے اس کا بالکل. اچھا میں نے الوافی بالوفیات پیش کر دی تھی پچھلی نشست کے اندر کہ وہ صحابہ کرام کی فہرست میں علامہ صفدی اس کو محمد بکر کا ڈسکس کرتے ہیں. تقریب و تہذیب میں مولا علی کے جو ہے نا وہ نے ان کی تعریف فرمائی اور وہ جو ہے صحابہ کرام کی فہرست میں ان کو جو ہے شامل کیا ہے تقریب و تہذیب میں. تاریخ و ثقات میں وہ کہتے ہیں محمد ابی بکر کو صحابہ کرام میں جو ہے نا وہ ان کی لسٹ میں بیان کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی برگاہ میں ان سے کچھ صحبت نہیں اٹھائی. یہ صحبت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، مطلب یہ کہ انہوں نے روایت نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہ آگے علامہ اجلی کی، اس کے بعد یہ ہے علامہ ابن عبد الخطیب البغدادی ولی الدین تبریزی کی، وہ صحابہ کرام کے حالات میں محمد ابی بکر کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تاریخ کبیر ہے امام ابن ابی خثیمہ کی، وہ بھی صحابہ کرام کی فہرست میں کہتے ہیں کہ ولد فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیچے لکھتے ہیں باقاعدہ کہ رسول کی زندگی میں ہی یہ پیدا ہوئی ہیں اور ان کے پاس لائے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے تقریب و تہذیب کا میں نے حوالہ دے دیا، اس صحابہ فی تمیز صحابہ کا حوالہ میں نے پچھلے دے دیا تھا. اس کے بعد صحابہ کے اندر محمد ابی بکر صدیق کا جو ذکر ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کی تحت کرتے ہیں، میں نے وہ بھی پیش کر دیا تھا. جو کتاب الصحابہ اور اسد الغابہ کی معرفت صحابہ میں ہے، یہ تابعین کی معرفت میں نہیں ہے، یاد رکھیں. تو ان کو جو پہلے ڈسکس کیا ہے صحابہ کرام کی فہرست میں کیا ہے. امام سیوطی نے التدریب الروی میں صاحب کہا کہ جو یہ محمد ابی بکر ہے فإنه صحابی و حکم الروایت و حکم مرسل، وہ حکمن تابعی ہیں، روایت حکم تابعی ہیں، اور وہ جو ہے نا اصلا صحابی ہیں. وہ میری بات سمجھیں، حکمن صحابی ہیں، روایتن تابعی ہیں. میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتا دیا تھا. تو اس کو میں چونکہ چھیڑنا نہیں چاہتا، میں آج بات کرنی ہے ان روایات پر جن کی بنیاد پر طعن کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں جی کہ بعض تابعین کہا ہے محمد ابی بکر کو. کس نے کہا ہے جی؟ وہ ابن تیمیہ نے کہا ہے. اور بھائی ابن تیمیہ تم لوگوں کو دنیا کو بتاؤ یہ بات، یہ سنی بریلوی بھی اور دیوبندی سب کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ بہت بڑا شیخ الاسلام ہے. اور بھائی اس دور کا بڑا مرتد آدمی تھا. یہ اس کو شیخ الاسلام کون کہتا ہے؟ علامہ صوفی جیسے بزرگوں نے اس کو فتویٰ لگایا ہوا کفر کا. خدا کے لیے پہلے جس کو شیخ الاسلام کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں. ابن تیمیہ وہ پہلا شخص ہے جس نے امت میں ارتداد پیدا کیا. میری وہ ایک الگ اس میں ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ابن تیمیہ کی دلیل مجھے نہ دیں. اور پھر وہ بھی یہ بات نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ لیس لہ صحبۃ، رسول اللہ کے ہاں ان کی بیٹھنا ثابت نہیں ہے. بات ختم ہوئی. تو وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں روایتاً بکر جو ہے وہ مرسل روایت کرتے ہیں، مرسل ہیں، ارسال ہے، لیکن وہ حکمن صحابی ہیں. ہمارا یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا یہ تابعین والا جن علماء نے لکھا ہے، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ بس تھے ہی تابعین، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد کچھ وہ مجھے دلائل دیے گئے جی کہ خلافت و ملکیت میں وہ کہا جی کہ مولا علی جو ہے نا انہوں نے گورنر بنایا تھا. تو یہ وہ بھائی خلافت و ملکیت کا جواب دے میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں مجھے وہ دلیل پیش کریں. اکینے جی وہ دلیل لے کے آئے ہیں کس سے؟ وہ دلیل لے کے آئے ہیں جی الاستیاب سے. الاستیاب میں
روایت ہے قال اصدق حدثنا محمد بن ابی طلحہ قال حدثنا کنانہ مولا صفیہ بنت احی بن اختب. وہ روایت کرتا ہے محمد بن طلحہ کنانہ مولا جو ہے نا جو غلام تھا صفیہ کا، اس سے روایت کرتا ہے اس الغابہ میں. اور بھائی یہی روایت پیش کرتے ہیں جی کہ میں ایک منٹ یہ کاوش، یہ ہے میرے سامنے کامل فی ضعفاء الرجال علامہ جرجانی کی. وہ کہتے ہیں یہ طلحہ جو ہے نا طلحہ یہ محمد بن طلحہ بن مصرف ہمدانی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا کہ یحییٰ ابن معین نے کہا کہ طلحہ ابن مصرف ضعیف ہے، اور پھر مزید ان کے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. میں بس کہتا ہوں کہ وہ اس کا حدیث جو ہے نا وہ اس سے بچو، علماء نے کہا اور وغیرہ وغیرہ. میں تھوڑی اس کو وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. یہ کہا جی کہ سلمان اور ابو داؤد اور سب نے کہا، ابو کامل نے کہا، یہ معین سے بھی ثابت ہے کہ لیس ہم فی بشیء، اس کی روایتیں کچھ بھی نہیں ہیں. پھر ایک اور جگہ پہ کامل مظفر بن مدرک کا بیان ہے، رجلا صالحا، بندہ صالح تھا، وقل یشبہ واظنہ، اس کی روایتوں میں ظن اور شبہ بہت ہے، اس کی روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. انہوں نے کئی روایتیں لکھی ہیں کہ ایک راوی جو ہمیں مسند وہ بیان کرتا ہے اور یہ طلحہ والی بار روایت کچھ اور ہوتی ہے. پھر کہا کہ یحییٰ ابن معین کا ایک روایت لے کے آیا کہ فلاں شخص نے کہا کہ وہ صالح ہیں. پھر کہتے قال النسائی محمد بن طلحہ بن مصرف کوفی لیس بقوی، یہ کبھی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کافی ساری علماء نے قول جمع کیے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں ایک ہی جگہ پہ تھوڑا اس کو میں جمع کر کے پیش کر دوں. میں کچھ کتابوں کے حوالے جات دے دیتا ہوں. الکاشف فی معرفۃ لہ، اس کتاب کے اندر امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تہذیب الکمال میں ہے کہ یہ کان یخطئ، خطا کرنے والا ہے. اس کے بعد یہ تقریب و تہذیب میں ہے کہ صدوق لہ، کچھ لوگوں نے کہا صدوق کیسے کا ہے، ساتھ کہا کہ الاوہام من انکرہ سماعہ من ابیہ لصغیرہ، اپنے باپ سے جو ہے نا غریب روایتیں بیان کرنے میں مشہور ہے اور اوہام کا شکار ہونے والا شخص ہے. اور پھر آگے ہی بات تہذیب و تہذیب کے ایک اور مقابلہ لیس بالقوی، یہ نسائی کے قول آ گیا، اور مزید کامل فی الضعفاء کے اندر بھی ہے کہ لیس بالقوی، یہ کبھی نہیں ہے. سمجھ آگے نہیں آ گئی ہے. تو اس روایت میں ظن ہے. اگر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ روایت حسن ہے، ٹھیک ہے مان لیا، اور بھئی حسن روایت کی بنیاد پر آپ حکم نہیں لگا سکتے، حکم تکفیر اور تضییق کا حکم نہیں لگا سکتے. اب کس نے کہہ دیا یہ بات؟ میرے سامنے وہ عالم اٹھا کے لے کے آؤ نا، میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، مجھے بتاؤ وہ کون شخص جو یہ کہتا ہے جی. اور پھر مشکل رہتا ہے جناب کہ کشف المشکل فی حدیث الصحیحین امام ابن جوزی کی کتاب سے، اس میں روایت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں اختلاف ہے، لیکن یہ روایت کیا ہے یعقوب بن سفیان صفوی نے تاریخ میں، حالانکہ سفیان صفوی کی تاریخ میں یہ روایت کہیں ہے ہی نہیں. پہلے تو اس روایت دکھاؤ جہاں سے امام جوزی لے رہے ہیں، تو روایت جہاں سے آئی ہے وہ پہلے اس کو دکھاؤ بھائی. کہ معاویہ ابن حدیج کو قتل کیا ہے، تو اس میں کوئی یہاں پہ یعنی یہاں پہ ایک روایت شہاب زہری سے ہے اور ایک روایت یہ صفوی اپنی کتاب تاریخ میں لکھتا ہے، تو تاریخ میں اس کی روایت ہی نہیں ہے، تو یہ روایت کی سند ہی صحیح نہیں ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے. مطالب العالیہ سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابن حجر سے، وہ کہتے ہیں قال اسحاق نے بیان کیا. کس نے بیان کیا؟ اسحاق نے. اب اسحاق کون سا ہے؟ یہ امام جو ابو عامر العقدی ہیں ان کے کئی شاگرد ہیں، جن میں اسحاق ابن راوے ہے، اسحاق ابن ابراہیم ہے، اسحاق ابن وہب ہے، اسحاق ابن منصور ہے. کون سے اسحاق سے بیان کیا اس کی تصریح نہیں ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ راوے ہے، جیسے کہ اس میں تاریخ ابن سکر میں ہے. تو انہوں نے بیان کیا ابو العامر العقدی سے کہ وہ جو ہے نا محمد بن بکر کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا، وہ قتل عثمان میں شامل تھا وغیرہ وغیرہ. آیت ہے یہ مطالب والی، اس میں اور بھی کئی راوی ہیں جو میں نے پہلے پیش کی کہ مطالب العالیہ کی جو روایت ہے، یہ مطالب العالیہ والی جو روایت ہے اس کی سند یہ ہے کہ اسحاق راوی بیان کرتا ہے ابو العامر العقدی سے، پھر وہ بیان کرتا ہے محمد یعنی ابن طلحہ المصرف سے، اور طلحہ المصرف کا میں نے بتا دیا کہ وہ ضعیف راوی ہے. تو اب مطالب العالیہ اور استیاب ابن عبد البر کی جو کتاب ہے وہ روایت ضعیف ہے. اس میں یہ جو شخص ہے
طلحہ ابن مصرف یہ جو ہے نا اس کے اوپر جرح ہے. اور آپ قانون جانتے ہیں کہ جب جرح اور تعدیل جمع ہو جائے، قانون یہ ہے کہ جرح کو مقدم کیا جائے گا، تعدیل کو چھوڑ دیا جائے گا. آپ بات سمجھتے ہیں نا؟ اگر ایک راوی کے بارے میں 10 قول ہوں، 5 نے کہا کہ سکہ ہے، 5 نے کہا کہ یہ منکر حدیث یا ضعیف ہے، جرح کی ہے، تو جو جرح ہے اس کو پہلے لیا جائے گا، جو اس کی جو باقی قول سکہ والے قول ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے. یہ قانون ہے، یہ پیٹ رول ہے علوم حدیث میں آگے چل کے اس کی بھی بات کر دوں گا. تو پھر یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جناب والا قتل کرنے والی، محمد بن ابی بکر قتل ہونے والی اور عثمان غنی قتل میں شریک ہونے والی، یہ تاریخ تبری سے، وہ ابن ابی مخنف جو شیعہ راوی ہے، اس نے قتل حسین پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے. شیعہ کے ہاں مقتل ابی مخنف بہت مشہور ہے، تو شیعہ کا راوی تھا، تبری نے اس سے روایتیں لی ہیں. اس کی جو تبری کی روایتیں ہیں وہ اٹھا کے اپنے پاس لے جائیں اپنے ساتھ. وہ کسی کی کافر یا مسلمان ہونے یا حلال و حرام کے اوپر وہ دلیلیں نہیں بن سکتی ہیں. تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ امام نے جوزی سے، تو اس میں یہ تھا کہ جناب اللہ کہ وہ یعقوب ابن سفیان نے اپنی تاریخ میں روایت کیا، وہ ابن معاویہ ابن حدیج نے قتل کیا محمد بکر کو، اور ایک اس میں ڈال کے اس کو آگ میں جلایا، وہ گدے کی کھال میں ڈال کے آگ میں جلایا. یا ایک روایت میں ہے کہ گدھا ایک پڑا ہوا تھا، محمد بکر اس میں گھس گئے چھپنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھ لیا اور بیل سے آگ لگا دی. ابراہیم بن دزیل وہ روایت کرتے ہیں کتاب الصفین میں انزوری سے کہ جو علی نے محمد بکر کو مصر کا گورنر بنایا، تو پھر اس معاملے میں وہ ساری انہوں نے کیا کہ وہ پھر قتل کیا عمر بن ابیاس نے. اب اس میں بھی اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں عمر بن عاص نے، دوسری روایت کہہ رہی ہے معاویہ بن حدیج نے، ایک میں معاویہ بن سفیان کا نام آ رہا ہے، ایک میں ایک اور شخص کا انصاری کا نام آ رہا ہے. خیر بہرحال ہم اس موضوع کو آگے مزید دیکھتے ہیں. یہ میرے سامنے اکثر العلماء یہ جمع کیا گیا ہے میرے سامنے، یہ اس میں وہ باب و ذکر و قتل عثمان، اس کو کہتے ہیں کہ ان قاتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فی اسناد صحیح سلیم من عدل انہ رجل الاسود من اہل مصر، کہ قتل کرنے والا عثمان کو ایک کالا تھا، کالا سمجھتے ہیں نا، جن کے جوٹے کھا کر کے ہمارے مولوی گندے ہو رہے ہیں، وہ کال ہوگی نسل جو ہے، وہ کالا تھا جس کی حرام کی اولاد آج صحابہ کرام پہ بھوگتی ہے، وہ کالا اہل مصر سے تھا، اس نے قتل کیا. یہ تسلیم اسناد صحیح تسلیم من عدل، اس سے ثابت ہے کہ علم کے علماء نے یہ ثابت کیا کہ وہ کوئی کالا تھا، وہ رجل الاسود تھا، کالا تھا وہ، اور دیگر روایتوں میں اس کا ذکر آیا ہے. اور وذکر کلام محب الدین اخطب ان يحتمل ان يكون عبد الله بن صباح هو ان صفات التي بردت عبد الله بن صباح مشابه وقريه في صفات هذا رجل اسود. وہ رجل اسود جو تھا وہ عبداللہ بن صباح جو آپ لوگوں کا پردادا تھا نا شیعہ کا اور رافضیوں کا، وہ نیم رافضیوں کا جو پردادوں کا پردادا تھا عبداللہ بن صباح، اس کا کوئی ناجائز تھا. اور الشیخ الروایت التي تقول ابن ابی بکر صدیق دخل علیہ وما قیم، وہ روایتیں جس میں محمد بن ابی بکر کی ذکر ہے کہ انہوں نے داخل ہوئی ہیں اور قتل کیا عثمان غنی کو، یا قتل کرنے والوں کو ساتھ دیا، یہ داڑھی سے پکڑا، وہ تمام روایتیں میں آگے ان کو بحث کرنے والا ہوں. وہ روایتیں عثمان غنی لم یصح منها الا انه دخل علیہ فعزت العثمان، کہ وہ جتنی بھی روایتیں ہیں ایک بھی صحیح نہیں ہے. تو اب جو ہے ابھی یہاں پر بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے اہل سنت کا عقیدہ یہاں پہ جمع ہو گیا، سمجھ آ گئی کہ محمد بن بکر کا وہ روایات جن کی بنیاد پہ طعن کیا جا رہا ہے وہ کون سی روایات ہیں، آئیں دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے سامنے 109 نمبر روایت ہے المعجم الکبیر طبرانی کی. روایت کی حدثنا عمر بن ابی طاہر بن سرا المصری، وہ بیان کرتے ہیں عبد المنعم بن بشیر الانصاری سے، وہ علی ابن غراب المحاربی سے، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن سعید سے، ان نبی وہ نبی آپ سے کہ قال كنا جلوسا عند علی ابن ابی طالب، ہم علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وعن یمینہ عمار، یمین ایک سائڈ پہ عمار بیٹھے ہوئے تھے، ویسارہ محمد بن ابی بکر، اس سائڈ پہ ابو بکر بیٹھے تھے. تو ایک شخص آیا، اس نے اپنے کہا کہ اے امیر المومنین، عثمان کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دو آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف گئے، دو آدمی اٹھ کر گئے. اب جو میرے سامنے ایک بندہ بحث کر رہا تھا کہ یہ دونوں آدمی اٹھ کر جو گئے یہ عمار اور محمد بن بکر گئے ہیں.
اگر تو عمار کو ساتھ میں رکھے گا تو پھر تو عمار کے بارے میں وہ حکم دینا جو حکم تو محمد ابی بکر کے بارے میں دے رہا ہے. اور بھائی یہ دو آدمی جو اٹھ کر گئے یہاں پر جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں جو ساتھ بیٹھے تھے عمار اور محمد بن ابی بکر گئے ہیں. اس روایت میں یہ نہیں ہے. روایت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ علی کے ساتھ عمار اور ابن ابی بکر بیٹھے تھے. پھر جب وہ شخص آیا اس نے عثمان قتال کے بارے میں پوچھا علی سے, دو شخص اٹھ کر اس کی طرف گئے. اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ یہ دونوں تھے, تو ان دونوں پہ بھی اعتراض کرو, ایک بھی اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اچھا پھر کیا کیا, تو اس سے سوال کیا کہ تو نے کس کے بارے میں پوچھا ہے؟ عثمان کے بارے میں. عثمان تو وہ ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور منافقت کی. تو اس آدمی نے بڑے اطمینان سے کہا نہ میں نے تم سے سوال کیا ہے اور نہ تمہارے پاس میں آیا ہوں, میں تم سے سوال کر رہے ہیں, میں علی کس سے سوال کیا ہے تو علی سے جواب دینا چاہتا ہوں. تو پھر علی سے جب پوچھا گیا مولا علی نے کہا کہ ان دنوں میں علی نے کہا کہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جو ان دونوں نے کہی ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عثمان منافق تھے تو اسلام سے پھر گئے تھے. علی نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا. تو وہ دونوں وہ شخص دونوں جو اٹھ کے گئے تھے وہ دونوں ایک زبان بول اٹھے کہ پھر ہم نے ان کو قتل کیوں کیا, ہم نے عثمان کو قتل کیا کیوں ہے علی, اگر تو کہتا ہے کہ وہ حق پہ تھا. تو آگے سے جب وہ دونوں یہ آدمیوں نے یہ کہا تو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیوں کیا. عمار نے بھی کہا کہ میں نے کیوں کیا, اور ابو بکر نے بھی. اگر یہ کہو کہ یہ عمار اور ابن ابو بکر نے قتل کیا ہے تو پھر عمار بھی اس میں شامل تھا, پھر تو عثمان غنی قتل قاتلین میں. وہ دو آدمی مجہول ہیں, یہ دونوں کا ذکر نہیں ہے ان کا. لیکن چلو مان لو کہ ان دونوں نے کہہ دیا کہ پھر ہم نے اے علی ہم نے قتل کیوں کیا, تو اس کا مطلب ہے عمار نے بھی اپنے سر لے لیا یہ قتل دو عثمان غنی کا قتل. تو فرمایا علی نے کہ ان کو تمہارا ولی بنایا گیا تھا اور اس دور کے آخری دنوں میں ان کے حالات بگڑ گئے, تم نے جزا اور قضا کی تو تمہارا رونا بجا تھا, تم نے جو ان پہ تنقیدیں کی ہیں تمہاری بجا ہے, وہ حق پر تھے. قسم بخدا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں اور عثمان اسی طرح ہوں گے جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے سینوں میں کچھ باقی نہیں رکھے گا, کینے نکال دے گا اور ان کو جنت میں ڈالے گا. تو علی اور عثمان ایک ساتھ جنت میں جائیں گے. اب یہ جب بات ہو چکی, اب اس روایت میں کہتے ہیں دیکھو جی عمار نے اور ابن ابی بکر نے مانا کہ ہم نے قتل کیا, تو تنقید کرتے ہیں محمد ابی بکر پر, عمار پھر بھی نہیں کرتے. اچھا اب اس روایت میں راوی جو ہے نا وہ کون ہے؟ راوی ہے اس میں عمر بن ابی طاہر ہے اسرا, اور منم بن بشیر انصاری ہے, اور علی ابن غراب المحاربی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, یہ میرے سامنے دوفاء الکبیر. وہ کہتے ہیں یہ جو منم بن بشیر ہے جو اس کے بارے میں مشہور یہ ہے قلت هذا الشيخ الذي ترد عني عبد المنعم قال كفتين المونا ارجو بنا فرجا ولم يكتب الي. اس کی روایتیں تم سنتے ہو, ان کی روایتوں کی جان پڑتال کیا کرو اور اس کی ہر روایت کو مت لکھا کرو. اور کہا ابو یحییٰ نے کہا کہ عمری میری عمر کی قسم. اچھا اگلی بات سنیے گا, عمری سے روایت کیا, وہ کہا کہ یہ جو تھا نا انما نريد ان نعلم انه ضعیف, وہ ایک ضعیف شخص تھا. اچھا پھر مزید آگے کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء کا قول کرتے ہیں کہ اشارہ بذالک وانه بشیر ابن بشیر ھذا ضعیف, یہ ایک ضعیف شخص تھا دفاع کبیر میں. اور المغنی کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ابن معین وہ ابن مغنی میں کہتے ہیں کہ علامہ زیبی کہ وہ جو تھا شخص تھا یہ ابن بشیر, وہ جرح کیا, ابن معین نے اس میں جرح کی ہوئی ہے. پاس میں آ رہی ہے. یہ وہ روایتیں جن کی بنیاد پر تم ایک شخص کو کافر کہہ رہے ہو, اور ان روایتوں کی بنیاد پر میں تمہیں کافر نہیں کہہ سکتا, تم پہ لعن طعن نہیں, تمہیں فاسق نہیں کہہ سکتا, میں تم پہ تنقید میں نہیں کر سکتا جو تم آج 14ویں صدی کی مسلمان ہو. میں تم پہ ایسی روایات کی بنیاد پر میں تم پہ تنقید نہیں کر سکتا, چاہے جائے کہ میں ایک صحابی کے بیٹے کے بارے میں یہ سی بات کروں اور صحابی صغیر کے بارے میں بات کروں میں, اور خدا کا واسطہ ہے یار. پھر لسان المیزان اٹھائیے, یہ عبد المنعم بن بشیر کے بارے میں کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں منکر الحدیث جدن, ابن حبان نے کہا لا یجوز الا احتجاج به, اس کی روایتوں سے جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی روایت سے احتجاج کرو. اے لو اب اس روایت سے تم احتجاج نہیں کر سکتے المعجم الکبیر الطبرانی جس میں یہ جو ہے نا منعم ابن بشیر ہے, کیونکہ منکر الحدیث ہے. اور علماء نے کہا کہ اس کی روایت سے احتجاج یعنی حکم مت لو, اجتہاد مت کرو. ھذا منکر الحدیث جدا لا العن روایت غیر ابی خیر. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ عمری نے کہا لا یصح عن نافع عبد المنعم الضعیف. پھر ادی کہتا ہے, ابن ادی نے کہا لہو مناکیر, یہ منکیر میں سے ہے. اور
لا یتابعوا، اس کتاب اتباع مت کریں، امام ابو مدود نے کہا ہے. اور یونس ابن یونس نے کہا غربا میں کہ منکر الحدیث ہے. دار القطنی نے کہا ہے کہ غیر و سکہ ہے. حاکم نے کہا ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر سے موضوعات کرتا ہے. قال خلیلی فی ارشاد هو والدعوة علی الائمہ. پھر مزید آگے لکھتے ہیں کہ ذالک کذاب و یشیش. ہاں جی، مالک الامری نے کہا ہے کہ المناکیر. خدا کا واسطہ ہے یار، خدا کا واسطہ ہے، بات ویسی ہو نا جو کرنے والی ہو. جو کوئی اٹھتا ہے منہ دھونے کا طریقہ نہیں آتا، آگے جناب ہمارے ساتھ فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے. اور پھر اسی سند میں ایک اور راوی ہے اخدی. نام کیا ہے؟ ابو الحسن ابو الولید. اس کے پورا نام کیا ہے یار؟ اس کا پورا نام ہے علی بن عبد العزیز، یعنی علی بن عبد العزیز انہو علی ابن غراب المقدی. یہ اس کے بارے میں صاف ہے کانا تشیع، یش تشیع وہ شیعہ تھا. اور ابن حجر نے کہا کہ صدوق ہے لیکن وکانا یدلس و تشیع. ابن حجر نے کہا ہے. اور علامہ زبی نے کہا کہ مختلف ہی شخص ہے. ابن معین نے کہا ہے اور ابن دون نے کہا ہے کہ ترک الحدیث کی حدیث کو ترک کرو. اب ہمارا قانون یہ ہے کہ جب ایسا راوی جس میں شیعہ کا تہمت ہو یا بدعتی ہو، وہ جب اپنے مذہب کے متعلق صحابہ کرام کی تنقید والی روایت کرے گا تو وہ چھوڑ دیا جائے گا. ہاں اگر وہ کوئی اور روایت کرتا ہے جس کا تعلق جو ہے نا اس کے مذہب سے نہیں ہے تو اس کو ہم لیتے ہوتے ہیں. ہمارا قانون یہ ہے. سمجھائی نہیں آئی ہے؟ یہ میرے سامنے تہذیب الکمال ہے. اس کے اندر ہے مجلسن واحدن کانا یدلس. اور شیعہ کے بارے میں یہ اکمال اور تہذیب الکمال ہے اس کے اندر بھی. اور دوسری ایک اور کتاب کا نام میں لے دیتا ہوں، میرے پاس بہت ساری ہیں. اکمال اور تہذیب الکمال کے اندر ایک اور بزرگ کا بھی کہا گیا تہذیب و تہذیب ہے، الکامل الضعفاء ہے. یہ یدلس تھا اور یہ جو ہے نا محارب میں کانا اس پہ نظر تھی. تو بات کرنے سے پہلے یہ مہربانی کیا کریں. صحیح ہو گیا جی؟ تو اب جو ہے نا اور یہی واقعہ موجود ہے البدایہ والنہایہ میں. تو البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر ہے وہ ایک نقل مار کر کے امام تبری کی روایات کو لیتا ہے. امام ابن جریر تبری، یاد رکھیں حافظ ابن کثیر وہ ہے جس نے پوری تفسیر امام ابن جریر تبری کی تفسیر کو کاپی کیا ہے اور اس کی تھوڑی تشریح کر دی. تو پوری نقل ماری ہے امام ابن جریر تبری کی تفسیر کی جو تفسیر ابن کثیر ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور تاریخ میں بھی ایسا ہی کیا ہے اس نے، ابن کثیر نے. تو وہ البدایہ والنہایہ جو لکھی ہے وہ تاریخ تبری کی کاپی ہے. تاریخ تبری میں یہ ابن مخلف سے اور یہ جو روایتیں ہیں اس کی سند یہ ہے. تو اس کو پھر ڈسکس، تاریخ کتابوں کو میں ڈسکس نہیں کرتا کسی کے اوپر، ٹائم ضائع کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. الموجب الکبیرہ طبرانی کی ایک اور روایت کئی کتاب سے پیش کی جاتی ہے. وہ روایت ہے 116 نمبر. حدثنا احمد بن محمد بن ابی صدقہ البغدادی و اسحاق بن داؤد الصواف وقال سنا محمد بن خالد بن خداش اور سنا سلیم بن قتیبہ و حدثنا مبارک، یہ مبارک ابن فضالہ ہے یہ، ان حسن بصری. ابن حسن بصری روایت کرتا ہے حدثنی سیاق و عثمان کے ایک نوکر سے بیان کرتا ہے. میں پہلا اس روایت کے اوپر یہ چیلنج کر رہا ہوں، وہ عثمان غنی کا نوکر جو یہ واقعہ جو درباری ہے وہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، وہ سیاق کون ہے؟ روایت اپنی منہج کے اعتبار سے منقطع ہے. اس میں ایک راوی ہے جو اصل واقعہ بیان کر رہا ہے عثمان غنی کا نوکر، اس کا نام پتہ اس کا پہلے تفصیل لے کے آئے. اس روایت میں پہلی جرح یہ ہے اور یہ اس کے اوپر کوئی پہلے جرح توڑے گا یہ والی، پھر باقی بھی جرح ہوگی. لیکن اس میں ایک بہت سارے شخص ہیں جن پہ جرح ہے، میں اسحاق بن داؤد وغیرہ اور محمد بن ابی خالد الخداش وغیرہ، لیکن میں ان پہ بحث نہیں کرتا. ایک شخص ہے اس میں مبارک جو حسن بصری سے روایت کرتا ہے، اور حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں. یہاں پہ حسن بصری تدلیس کرتے ہیں. حالانکہ حسن بصری تدلیس کے اوپر میں نے کلپ اپلوڈ کیا تھا کہ چلو تدلیس ان کی قابل قبول ہو جاتی ہے، لیکن مبارک تدلیس کرتا ہے حسن بصری سے. اس میں ایک راوی ہے محمد بن ابی خالد الخداش الجلان. یہ جو ہے نا اس کے بارے میں پہلے یہ بھی دیکھ لیں آپ، پھر مبارک بھی چلتے ہیں. مبارک تو بعد میں ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے سامنے ہے جناب محمد بن ابی خالد بن خداش. کتابیں سنیے گا اور دیکھیے گا جناب. علماء نے کہا یہ صدوق ہے لیکن غریب، اپنے باپ سے غریب روایتیں بیان کرنے کا ماہر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تہذیب و تہذیب میں اور تہذیب و کمال میں
دونوں میں یہ بات موجود ہے. اور ابن حجر وغیرہ اور دیگر نے کہا صدوق لیکن یغرب، کہ یہ غریب روایتیں بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی جناب والا ایک اس کے اوپر جرا بھی ہے. اور المغنی میں ہے کہ مبارک ابن فضالہ ان حسن بصری، جو مبارک ابن فضالہ حسن بصری سے روایت کرتا ہے، کہا ضعیفہ احمد و نسائی. احمد بن حنبل اور نسائی کہتے ہیں یہ ضعیف روایتیں ہیں جو حسن بصری سے فضالہ بیان کرتا ہے، مبارک ابن فضالہ. اب جو ہے روایت کی بنیاد پہ میرے سامنے آگے بات کر وہابیہ. اچھا، اور پھر آگے مزید کہتے ہیں ابو داؤد اور حاتم نے کہا کہ یہ سکہ ہے، لیکن ابو ذرا اور نے کہا کہ یہ مدلس ہے، اور جو ہے حسن جو ہے نا یہ احمد اور نسائی نے کہا کہ ضعیف ہے. تو جرا آ گئی. جب جرا آ گئی تو اب اس کی روایت صحیح نہیں ہوئی. جب صحیح نہیں ہے تو قطعی ثبوت نہیں ہے، اور ہر روایت صحیح بھی قطعی ثبوت نہیں ہوتی، متواتر روایت قطعی ثبوت ہوتی ہے. پترو ہاں، بات کرنے سے پہلے میں کسی اور طرف کام کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کر رہا. میں لگا ہوں اس وقت شیعہ کے پیچھے، تم لوگ میری زد مت آؤ کر جاؤ گے. اچھا، مزید اس کے بارے میں مزید کہتے ہیں کہ یہ قال ابن حجر کہ یدلس یہ تدریس تسویہ کرتا تھا، جس کے بارے میں امام شافعی نے کہا کہ اس کی ہر روایت ضعیف ہوتی ہے. قال نسائی ضعیف. ٹھیک ہے جی. اور یہ تحفۃ التحصیل فی مراسیل میں ہے کہ ابن حاتم نے کہا ہے کہ انس نے کہا کہ اس کی لم یسمع منہ، اس سے کوئی چیز سماعت نہ کرو، اس سے کوئی چیز سماعت نہ کرو. تہذیب الکمال میں ہو کہ وہ مدلس ہے. ابو داؤد نے کہا کانا شدید تدلیس، تسویہ تدلیس کرتا تھا یہ، اور اس کی یہاں پہ روایت بھی تدلیس پہ ہے. پتہ ہے آپ کو یہ حسن بصری تدلیس کرتا ہے. اور تہذیب و تہذیب میں ہے کہ یدلس وقال مر کان شدید تدلیس. اور تہذیب الاکمال اقوال تہذیب سب میں ہے کہ یدلس کثیرا. یہ لفظ ہے کثیرا کے. صرف مدلس ہونا عیب نہیں ہے، لیکن تدلیس سے تسویہ کرنے والا یہ عیب ہے. میرا پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، 1 گھنٹہ 50 منٹ کا لیکچر ہے تدلیس کے اوپر، وہ آپ جا کے سنیں. قال نسائی ضعیف. تو یہ دیگر بھی علماء نے کہہ دیا. اور یہ روایت تاریخ تبری سے بھی روایت کی جاتی ہے. تاریخ تبری جو ہے وہ مخنف اور انہی روایات کا مجموعہ ہے، تو اس کو اٹھا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں. ایک اور روایت یہ طبرانی کی پیش کی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جی 114 نمبر کہ حدثنا سلمان ابن اخسن العطار. یہ اخسن العطار جو ہے اس کی میں نے بہت تلاش کیا، شاید میری تلاش کرنے میں کوئی تھوڑی سی کمی ہو. کچھ لوگوں نے اس کے تھوڑے حالات مختصر لکھے ہیں، لیکن بڑے بڑے علماء نے اپنی میزان الاعتدال اور وغیرہ کتابوں میں اس شخص کے حالات زندگی نہیں ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ مجہول ہے تو یہ لفظ بھی اچھا نہیں، کیونکہ بعضوں نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں لکھا. لیکن میں یہ کہوں کہ مشہور ہے تو بہت مشہور بھی نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر و مشہور، یہ تھوڑا بہت ملتا ہے، اس کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ملتی یہ شخص کون ہے. سلمان بن احسن العطار جو ہے بصری. خیر، یہ کہتا ہے کہ عثمان غنی کہ جو ہے نا مالک اشتر گیا اور محمد بکر بھی آئے اور داڑھی پکڑ کر کھینچا، اور پھر عثمان غنی نے کہا کہ اگر تمہارا باپ ہوتا آج میرے پاس ابو بکر، تم یہ حرکت نہ کرتے. تو پھر یہی ہوا کہ راوی کہتا ہے کہ محمد بکر نے ایک لکڑی اٹھائی اور عثمان غنی پہ سر پہ دے ماری. یہ جو روایت ہے اس کے راوی پہلا ہے سلمان بن حسن بن ابو ایوب العطار، غیر و مشہور ہے. نمبر 1. اگلا راوی ہے فضیل ابن حسن جو ہے نا یہ ابو کامل جو بصری ہے، مشہور راوی ہے، یہ صحیح ہے. اسماعیل بن ابراہیم بھی جو ہے نا مکسم ہے اسدی معروف، ابن علیہ ابن علیہ کہتے ہیں اس کو، یہ بھی مشہور راوی ہے. اس کے بعد ابن عون ہے، یہ بصری بہت مشہور ایک سکہ محدث ہے. اس کا پہلا جو راوی تھا اس روایت کا وہ سلمان بن حسن ایوب العطار ہے جو غیر مشہور ہے. اور یہ روایت کرنے والا جو حسن بصری کو روایت کر رہا ہے نا، وہ ایک ہے کہ اصحاب مولا عثمان کا ایک غلام ہے جس کا نام تھا وصاب. وہ وصاب مجہول حال شخص ہے. مجھے ابھی تک اسے کوئی اس کے بارے میں جہاں ملتا ہے اتنا ہی ملتا ہے کہ اصحاب مولا عثمان، بس اتنا ملتا ہے. وہ کون تھا، کدھر تھا، اس سے کوئی سکہ تھا، وہ کیسے تابعی تھا، کوئی خبر نہیں ہے اس کا. تو اس روایت میں یہ 2 جھول ہیں. ایک تو جو اصل روایت حسن بصری کو روایت کر رہا ہے وہ وصاب ہے. وہ وصاب ہے کون، اس کے بارے میں ڈیٹا لے کے آؤ، مجھے بتاؤ بھائی یہ کون ہے. اور اس روایت کو امام
तबरानी को अल-मुअज्जम अल-कबीर में जो उस्ताद बयान कर रहा है वो उस्ताद है सलमान बिन हसन बिन अयूब अल-अत्तार। ये कौन है, इसके बारे में तफसील लेके आओ। लिहाजा ये रिवायत भी अपने एतबार से, अच्छा बाद लोगों ने इसको कहा जी कि ये हसन हदीस, अगर इन दोनों बुजुर्गों को मान लें तो रिवायत हसन हदीस बनती है ये। और हसन से फिर भी आप इस बुनियाद पे कातिल उस्मान मोहम्मद बकर को डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कतई सबूत दलील चाहिए। तो ये जनाब ये कातिलीन उस्मान में दाखिल होना, इस पे हमने बहस थोड़ी सी जो अल्लाह ने तौफीक दी हमने कर ली। वो एक जगह पढ़ देता हूं मैं वाकिया को। वाकिया इमाम तबरी लेके आया अपने तबरी में कि जब कत्ल किया गया गद्दे की खाल में डाल के मोहम्मद बिन अबी बकर को, तो वो कत्ल करने के बाद वो जो सफिया थी बिनते अबी सुफियान, इब्न अबी सुफियान जो है, जो अमीर मुआविया की बहन थी, वो इस खुशी में कि आयशा का भाई कत्ल हुआ है, इस खुशी में उन्होंने चावल पकाया, बीच में भुना हुआ बकरा डाला और उसे बोलते हैं कब्सा। वो कब्सा बना करके ना, शवाया बना करके, शवाया वो आज भी हम कहते हैं ना, अभी शवाया खाना है, कब्सा खाना है, तो वो अरबी में बोलते हैं ना लोग। तो वो शवाया बना करके अम्मी आयशा के पास लेके आई, भुना हुआ बकरा, और कहा कि देखो क़िसास उस्मान में हमने तुम्हारे भाई को, मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल कर दिया है, जिसने अल्लाह के जो है ना वो अल्लाह की, हाँ वो फासिक था, और इसी वजह से हमने उसको कत्ल किया। अब ये वाकया पेश आया तो अम्मी आयशा ने उसके बाद हर नमाज के बाद जो है ना, अम्मी आयशा हर नमाज के बाद बददुआएं भी देती थी, और उसके बाद अम्मी आयशा ने तली हुई चीज यानी भुना हुआ बकरा खाना छोड़ दिया, किब्सा खाना छोड़ दिया। तो ये सारी रवायतें मिक्स आती हैं। तो तबरी की रवायत तो मिखनफ के ऊपर मुनहसर है, और इब्न मुखनफ से ही ये रवायत इब्न कसीर ने भी ली है। तारीख तबरी में यह वाज़ेह है कि रज्जा हदीस इला हदीस अबी मिखनफ, कि ये रवायत जो बयान की है कि वो गद्दे की खाल में डाल के और वो जेफरतुल हमार में डाल के वो आग लगाना, तो कत्ले जो है ना उस्मान गनी की क़िसास के मामले में, तो ये रवायत करने वाला कौन है? अबी मिखनफ है, तारीख तबरी में भी और वगैरह वगैरह। तो हर नमाज के बाद अम्मी आयशा जो है मुआविया और अमर बिन यास के लिए बदुआएं करती थी। मोहम्मद के कत्ल के बाद अम्मी आयशा ने जो है ना बकर के जो है औलाद को, कासिम को अपने पास रख लिया था। ठीक हो गया जी। यही रवायत पेश की जाती है तारीख तबरी, और इसे तारीख खमीस की अवाल अनफस व नफीस, ये जनाब वाला एक तारीख किताब है, ऐसे ये पेश की जाती है ये रवायत। यही वाली बात वहां से पेश की जाती है कि जब अम्मी आयशा के पास ये आई, खबर आई, तो वो लाया गया खाने के लिए, तो उसके बाद कभी भी शोया नहीं खाया। शोया कहते वो बकरा जो तला होता है ना वो चावलों के ऊपर, तो वो कभी अम्मी आयशा ने नहीं खाया। फिर यही रवायत अल-मुंतज़िम इमाम जोज़ी लेके आते हैं कि वो जो शवाया लाया गया था, वो शवाया कभी भी फिर उन्होंने नहीं खाया। तो ये रवायत भी वो लेके आती हैं। फिर हयातुल कुबरा, हयात हयान अल कुबरा के अंदर, हयान अल कुबरा के अंदर ये अलामत मेरी यही वाकया लेके आते हैं सारा अम्मी आयशा वाला, और वो कहते हैं कि उसके बाद अम्मी आयशा ने कभी भी ये नहीं खाया। मिराअतुल ज़मान फी तारीख अल अयान, ये जनाब वाला इब्न जोज़ी की किताब है, उसमें भी वो लेके आते हैं और साफ लिखते हैं कि हाजी रवाया तो अभी इब्न मखनफ, ये जो रवायतें हैं ये अभी मखनफ की रवायतें हैं। ठीक है जी। फिर ये अल वलायतुल क़ज़ाद में ये अल्लामा किंदी रवायत करते हैं इसको, उसमें भी वो अल्लामा किंदी खुद लिखते हैं, ये लोग पूरी बात नहीं बताते, वो रवायतों के नीचे साफ लिखते हैं कि ये नसर इब्न मज़ाहिम अन अबी मखनफ, ये इब्न मखनफ की मशहूर रवायतें हैं। फिर ये रवायत नबी अल्लाह मुर्शिद ज़व्वार इला कबूर अबरार, मुर्शिद ज़व्वार इला कबूर अबरार दुर्रुल मुनज़्ज़म के ऊपर जो ये किताब है शिरफ़त जी की मुसरफ है, वो भी ये रवायत लेके आते हैं एक सनद के साथ, वापस सनद नहीं है। फिर तज़किरतुल ख़वास के अंदर अल्लामा जोज़ी सबत जोज़ी ने ये रवायत लाई, उसमें भी ये रवायत जो है वो एक सनद के बगैर आती है, और सनद ली जाए तो सनद बुरी वाली रवायत सनद है। तो मतलब कि ये तमाम रवायतें जो कि इन किताबों के अंदर मैंने पेश की हैं, ये तमाम रवायतें इब्न मखनफ और ज़ईफ़ तरीन रवायतें हैं। इन रवायतों में से कोई रवायत दावा करे कि ये रवायत सही है, वो रवायत निकाल के साइड में करें और रिज़वी भाई के पास आ जाएं, मैं हाजिर हूं। अब पेश की जाती है इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम, और यही वसत इब्न अवाना के अंदर भी ये रवायत जाती है, लेकिन उसके अंदर हम बहस मजीद करते हैं। तो सही मुस्लिम में रवायत है कि जी वो जो है अम्मी आयशा के पास एक लोग आए, तो माशा ने पूछा तुम्हारे हालिया जंग में तुम्हारा हाकिम कैसा रहा? तो उन्होंने बताया कि मुआविया बिन उदैज के बारे में कि वो बहुत अच्छा है, बहुत हमारी ख्याल करता है।
تو کہا کہ میرے بھائی کے معاملے میں جو کچھ اس نے کیا وہ مجھے اس سے نہیں روک سکتا کہ میں اسے ایک حدیث سناؤں کہ میں میرے بھائی کے بارے میں جو کچھ ہوا اس بارے میں حدیث سنانا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں کا جو بھی حاکم بنے وہ ان پہ سختی کرے تو اس پر سختی فرما. یعنی دعا فرمائی اللہ رسول نے کہ جو حاکم کسی شخص پہ سختی کرے تو بھی، اور اگر جو ہے نا وہ سختی کرے تو بھی سختی فرما، اور اگر وہ جو ہے نا امت پہ نرمی کرے تو بھی نرمی کا معاملہ فرما. تو پہلی بات اللہ رسول نے دعا فرمائی ہے، اور عائشہ نے بتائی ہے کہ بھائی دونوں آپشن معاویہ بن خدیج کے پاس موجود تھے، وہ سختی کرے یا نرمی کرے. دونوں جو ہے نا ایک حاکم کر سکتا ہے، لیکن وہ جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے، جو برا کرے گا اس کے لیے سختی نرمی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی شرح میں امام نووی کیا کہتے ہیں. اب یہ اس روایت کے اوپر نا کوئی کہہ رہے ہیں دیکھیں جی امی عائشہ معاویہ بن خدیج کی تعریف بیان کر رہی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ امی عائشہ محمد بکر سے محبت پیش کر رہی ہے. تو اب اس روایت کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ المنہاج شرح صحیح مسلم ہے امام نووی کی، کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ أَفْضَلُ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ عَدْلَ فِيهَا تَقَلَّدَهُ مِنَ خِلَافَتِهِ وَعَمَارَتِهِ. یہ روایت حقیقت میں جو ہے اس خلیفے کے بارے میں ہے جو اس کی فضیلت بیان کرنے کے بارے میں ہے، یعنی معاویہ بن خدیج کے بارے میں. فَاخْتَلَفُوا فِي صِفَّةِ قَتْلِ محمد، جو محمد ابی بکر کی قتل ہے نا اس میں اختلاف ہے چونکہ، اور یہ جو ہے نا یہ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان میں اعتراض ہے، جیسے کہ فی اخرج نہرہ فی جوف حمار، یعنی حرکو وہ اس حرک کیا گیا، جلایا گیا. تو وہ ساری روایتیں یہاں پڑھتی ہیں. تو یہ حقیقت میں روایت جو ہے یہ فضل جو ہے نا حاکم کے اندر ہے، یہ کسی کی تنقیص میں نہیں ہے، نہ محمد ابی بکر کی تنقیص میں کر رہی ہے نہ معاویہ بن خدیج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اجتہادی مسائل میں یہ معاملہ تھا. تو اجتہادی مسائل کو اس میں انہوں نے اجتہاد پر ہی رکھا ہے. اس میں نہ تو محمد ابی بکر کی نفی ہے، کوئی اس دلیل کو دلیل نہیں بنا سکتا کہ محمد ابی بکر کی کو کافر قرار دے دیا گیا، اور کوئی اس میں یہ بھی نفی نہیں ہے کہ جناب والا وہ معاویہ بن خدیج کو کافر قرار دے، وہ صحابی رسول ہے. پھر یہ روایت مسند بنی عوانہ سے پیش کی جاتی ہے، حالانکہ مسند ابی عوانہ کی جو روایت ہے وہ دیکھنی چاہیے. میں اس کے اوپر ابھی زیادہ کام نہیں کیا اس مسند عوانہ کے اوپر، لیکن تو اس میں جو سند ہے وہ مسند عوانہ کے اندر وہ ہے حدثنا حمدان بن علی الوراق، محمد بن ابی صالح الکلجہ حلال بن ابی اولا اور ابی سلمہ موسیٰ بن اسماعیل سنا جریر بن حازم قال حدثني حرملة بن عمران المصری عن عبد الرحمن بن شماسہ المہری. اور یہ پوری روایت کے اندر کئی راوی ہیں جن کے اوپر جریر بن حازم ہیں، اور اس کے بعد یہ شماسہ ہیں ان کے اوپر، اور یہ جو نا تین راوی ہیں جن کے اوپر میں نے کچھ چیزیں نکالی ہیں، لیکن وہ پھر کبھی بیان کروں گا، وہ چونکہ وہ ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. تو اس روایت کے اوپر بھی، اور یہ روایت اگر صحیح مان لی جائے تو یہ صحیح مسلم والی روایت ہے، کیونکہ مسند عوانہ جو ہے یہ صحیح مسلم کی بنیاد پہ لکھی گئی ہے. جس طرح کہ المصدق علی الصحیحین لکھی گئی ہے نا بخاری مسلم پر، اس طرح مسند عوانہ جو ہے صحیح مسلم پہ لکھی گئی ہے. تو یہ روایت اگر انہوں نے ایک اور طریق سے لے لی ہے کہ یہ مسلم کی شرائط پر یہ روایت وہ لے کے آئے ہیں، اگر تو یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تو اس میں وہی والا موضوع ہے جو موضوع عائشہ کا صحیح مسلم میں ہم نے بیان کر دیا، تو اس میں کسی کی تنقیص نہیں ہے. پھر کہتے ہیں امی عائشہ نے ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ بدعا کرتی تھیں جی محمد ابی بکر کے لیے. اچھا جی، وہ کدھر سے آتی ہے روایت جی؟ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ روایت ہے المعجم الکبیر طبرانی میں بھی ہے اور کئی اور کتابوں میں بھی ہے. اس میں 131 نمبر ہے المعجم الکبیر طبرانی میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا فضل ابن حباب ابو خلیفہ حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب خجبی، اور اس کے بعد حزم عن ابی اسود قال سمعت طلیق ابن خشاف. طلیق ابن خشاف روایت کرتے ہیں. طلیق ابن خشاف کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ صحابی ہے، اور ایک قول یہ ہے یہ تابعی ہے. جس شخص کے تابعی اور صحابی ہونے میں اختلاف آ جائے، جس شخص راوی کے صحابی اور تابعی ہونے میں اختلاف آ جائے. اچھا، میں نے یہ بات ایک وہابی سے کہی، اس نے مجھے کہا دیکھو پھر محمد ابی بکر کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں تابعی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ صحابی تابعی ہیں. کس نے کہا اختلاف ہے؟ اس میں یہ قطعی ہے کہ وہ جو ہے نا حضور کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اور رسول اللہ نے کو گھٹی دی تھی جب،
تو اب وہ قطعی ہے کہ وہ روایت کے اعتبار سے تابعی ہیں اور غیر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. لیکن جب کسی راوی کے بارے میں یہ آ جائے کہ وہ صحابی ہے تابعی ہے تو اس کی تابعیت کے قول کو حجت مانی جاتا ہے, تابعیت کے قول کو. اور میں تو پھر کہتا ہوں اگر تم محمد بن بکر کو تابعی مان لو تو ہم کہتے ہیں تابعی بھی جو ہے اگر اس کے اوپر نصوص نہ آ جائے کہ اس نے ایسے ظلم کیا وہ مرتد ہو گیا, ارتداد ثابت تابعی کا نہ ہو تو وہ تابعی بھی جنتی ہے, اس کے بارے میں حدیث موجود ہے ہمارے پاس. اچھا لیکن اگلی بات تو طلق ابن خشاف جو ہے, خشاف کے بارے میں ہے کہ وہ صحابی ہے یا تابعی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی ہے, اس کی صحبت حاصل ہے, ٹھیک ہے, رسول اللہ کی صحبت حاصل ہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہے. بہرحال یہ روایت کرنے والے کون کون ہے؟ فضل ابن حباب ہے اور عبداللہ ابن عبد الوہاب ہے اور حزم ہے, حزم روایت کرتے ہیں. اب یہ حزم کون ہے؟ حزم القطعی. تاریخ دمشق کے اندر ہے کہ حزم القطعی کی روایت لکھ کر کہتے ہیں کہ جس وقت قتل عثمان ہوا تھا امی عائشہ اس وقت مدینہ میں تھیں نہیں, وہ حج کے لیے گئی ہوئی تھیں. لیکن اگر وہ بیر تھیں تو امی عائشہ کا یہ روایت کرنا یہ ارسال پہ آ جاتا ہے. لیکن میں اس بات کو ڈسکس ابھی نہیں کر رہا کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے امی عائشہ کا نہ ہونا یہ میری دلیل ہے. نہیں, دلیل یہ ہے کہ اس روایت کو روایت کرتا ہے, اس میں اختلاف ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ طلق ابن حبیب نے روایت کیا واقعہ. اگر طلق ابن حبیب نے روایت کیا تاریخ دمشق کے مطابق تو طلق ابن حبیب ایک اور شخص ہے, اس کے اوپر کئی طرح کی جرح بھی ہیں. اگر طلق ابن خشاف نے بیان کیا تو اس پہ کچھ کہتے ہیں صحابی, کچھ کتابی ہیں, لیکن وہ سب کے ہاں یعنی ایک جامع شخص ہے. اچھا اب اگر مان لیا جائے تو اب طلق ابن, میں تھوڑی سی اس بارے میں بیان کر دیتا ہوں. یہ میرے سامنے ہے طلق ابن خشاف. اس کی عمر ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ اس کو صحابہ بھی تمیز صحابہ میں کہ اس کو صحبت حاصل ہے. اس کے بعد امام بخاری نے صحابہ بھی تمیز صحابہ میں بخاری ابن حبان اور ابن ابی حاتم کا ہے کہ وَذْكُرُوهُ إِنَّهُ تَعَبِي, وہ تابعی ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں امام بخاری اور حبان قول صحابہ تمیز صحابہ کے بعد ایک اور جگہ پہ بات کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں یہ طبقات الکبریٰ میں ہے کہ طلق ابن خشاف القسقسی, یہ کس کے بارے میں ہے کہ کون ہے؟ یہ اصحاب النبی میں سے ہے. اچھا یہ اسماء صحابہ میں ہے, تجرید صحابہ, اس میں طلق ابن خشاف لا صحبہ. لیکن اس کے بارے میں ابراہیم وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ طلقاء میں سے ہے, طلقاء یعنی کی دعوتوں میں سے ہے. یہ خیر وہ ایک الگ بحث ہے. پھر کہتے ہیں کہ طلق ابن خشاف کے بارے میں کہ وہ اس کی صحبت حاصل ہے. لیکن بخاری ابن حبام نے کہا کہ وَذْكُرُوا إِنَّهُ تَعَبِي, وہ روایت کرتا ہے عثمان اور عائشہ سے. ٹھیک ہے جی, یہ تاریخ مدینہ ہے. اور راویہ روایت بھی ہے جس میں مولا علی کی وہ بیعت کے بارے میں ہے کہ مولا علی کی بیعت کرنے کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا. تو اس میں بھی یہ طلق ابن خشاف روایت کرتا ہے, وہ کرت سے. اب کرت ابن اسامہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے. تو طلق ابن خشاف اور ان کے بارے میں نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں. اب مزید اس کے اوپر پھر میں آرام سے مزید ویڈیو بناؤں گا ایک اور. لیکن یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت مختلف ہی ہے اور اس کے کئی راوی جو ہے وہ ضعیف ہیں, جس میں یہ ہے کہ اللہ ابو بکر سے اور اشتر مالک اشتر سے قصاص لے. ٹھیک ہے جی, اس میں طلیق ابن جو ہے وہ, اور حزم جو ہے حزم, اس روایت میں ایک شخص ہے حزم, اس حزم کے اوپر برجرہ ہے. وہ میں ابھی اسکین نہیں نکال پایا, میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, تو حزم جو ان ابی اسود سے روایت کرتا ہے نا, وہ حزم کے اوپر جو ہے نا وہ شدید جرح ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ روایت بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے ظنی و ثبوت ہے. ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے مسند احمد بن حنبل سے کہ مالک اشتر بھی ساتھ تھا اور عمار بھی تھے. تو اما عائشہ کے پاس آئے تو اما عائشہ کو سلام کیا, تو اما عائشہ نے کہا کہ وعلیکم السلام سلام علی مرتب الہدا. سیدھا اما عائشہ نے سیدھا جواب نہیں دیا. تو اما عائشہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ من حازم آخ, یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حاض الاشتر, کہا اشتر ہے. کیا تم نے میرے بھانجے کو قتل کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. اچھا تو کہا اما لو فعلتا, انہوں نے کہا کہ اللہ قسم ہم نے قتل نہیں کیا. عمار اور اشتر نے دونوں نے کہا ہم نے قتل نہیں کیا. امی عائشہ کہتی ہیں اما لو فعلت ما افلحت, اگر تم نے یہ کیا ہوتا
تو کبھی کامیابی نہ ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے انکار کیا اور امی عائشہ نے قبول کر لیا کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا. مالک اشتر کو کلین چٹ دی کس نے؟ امی عائشہ نے، اور عمار کو بھی دی. تو اچھا یہ روایت قال البانی و ضعیف، اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن کیونکہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جی دیکھو جی مالک اشتر سے اور ان سے بڑی جو ہے نا وہ مالک اشتر کی میں کلپ لاؤں گا، ایک اور مالک اشتر بھی کلپ لاؤں گا میں، یا پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو مالک اشتر کا تھوڑا معاملہ اور ہے، لیکن وہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا جلدی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ امی عائشہ نے ان کے بارے میں کوئی بددعا نہیں کی، روایت ضعیف ہے. اب روایت یہ آتی ہے کہ جی ابن ابی بکر کو قتل کیوں کیا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہے سقات ابن ابی حبان، انہوں نے جو ہے نا اس میں واقعہ لکھا قتل محمد ابی بکر کا، لیکن چونکہ کوئی سند نہیں ہے تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اس میں انہوں نے کہا کہ معاویہ بن حدیج نے ان کو قصاص عثمان کے معاملے میں قتل کیا. اب یہ ایک الگ موضوع ہے. اگر قصاص عثمان کے معاملے میں معاویہ ابن ابی سفیان مولا علی کو قتل کر دیتے، ہم پھر بھی دونوں پہ تان نہ کرتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑی پائے کی بات ہے، کسی میں جگرا نہیں ہے ان باتیں کرنے کا، مولویوں کی بات کی بات نہیں ہے. یہ بڑے جگری والی بات ہے کہ اگر معاویہ ابن ابی سفیان ایک قصاص عثمان کی نس پر علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیتے تو یہ ہم دونوں کو پھر بھی مسلمان اور شہید وفا سمجھتے، کیونکہ جب صحابہ کے مابین جنگیں ہوئی ہیں وہ اجتہاد پر ہوئی ہیں. جب محمد بن ابی بکر نے معاویہ کے لوگوں کو قتل کیا تو وہ بھی اجتہاد پر کیا کہ وہ خلیفہ وقت کے حاکم کے وہ مخالفت کرتی ہیں، وہ صریح قرآن کے نصوص کے خلاف ہے. تو یہ محمد بن ابی بکر کا قتل کرنا عمر بن عاص اور معاویہ بن حدیج اور معاویہ بن سفیان کے گروہ کے لوگوں کو یہ بھی قرآن کے عین مطابق تھا اور نص پر موجود تھا، اور ان کا محمد بن بکر کو قتل کرنا بھی عین قرآن کے مطابق ہے قصاص عثمان کے موضوع پر. تو اگر اس جنگ میں دو جنگیں جب ہو رہی تھیں تو کیا مولا علی تلوار لے کر کے معاویہ بن سفیان کو ہار پہنانے جاتے تھے؟ وہ امی عائشہ کو جب گرفتار کر کے لے کے آئے امیر معاویہ گروہ سے جنگ جمل میں جناب مولا علی، تو کیا امی عائشہ کو وہاں پہ پھولوں کے ہار پہنانے گئے تھے؟ وہ اگر امی عائشہ ان کی تلوار نیچے آتی وہ بھی قتل ہو جاتی. تو جب جنگیں ہوتی ہیں تو بھائی وہ تلواریں اٹھتی ہیں، جب تلواریں اٹھتی ہیں تو ان میں پھر اعتراض بھی کیا کرنا. ہم یہی کہیں گے کہ دونوں بزرگ تھے، دونوں کے ہاں دلائل تھے، وہ دونوں قرآن اور حدیث کے علوم اور دلائل اور اجتہاد کے اوپر ہی جنگ کر رہے تھے. تو اگر محمد بن بکر کو ان کے اپنے ذاتی کسی مسئلے پر قتل کیا جاتا تو اعتراض بنتا تھا، لیکن اگر یہ اعتراض یہ ہے کہ وہ قتل عثمان کے قصاص میں قتل کیے گئے تو بس پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. اگر وہ شامل تھے یا نہیں تھے، لیکن اگر جو ہے نا یہ بات مشہور مانی جائے، حالانکہ ان کو قتل کیے جانا آگے ہماری بحث آئے گی ہماری، لیکن اگر مان لیا جائے تو بھائی جس بندے کو بتایا جائے کہ فلاں شخص جو ہے فلاں قتل ملوث ہے تو قصاص کے طور پر 3 گواہ لائے جائیں، اس کو قتل کر دو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو یہ ان کا قتل کرنا بالکل جائز اور مباح ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات ہے جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ گورنر بنایا مصر کا کس کو؟ اس کو محمد بن ابی بکر کو. کس نے؟ مولا علی نے. مولا علی کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ مصر وہ علاقہ ہے جو کبھی ان کے ہاں معاویہ قبضہ کر لیتا ہے اور کبھی مولا علی قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر جنگ چلتی رہتی ہے، ہر وقت خطرہ ہوتا ہے، کبھی کون قبضہ کر رہا ہے، کبھی کس کے حق میں جا رہا ہے. تو اس جگہ پہ معاویہ ابن حدیج کو بھیجا کس نے؟ عمر بن ابی عاص نے، معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے. اور وہاں گورنر کس کو بنایا کہ ہوا تھا؟ علی نے محمد بن بکر کو. تو خلافت چھیننے کے لیے یہ جنگ ہوئی، اور اسی موضوع پر خلافت جو ہے نا وہ پہلے محمد بن بکر نے ان کے قتل کیے تھے، ان کو وہاں سے بھگایا تھا، اور بعد میں جو ہے نا اب معاویہ بن حدیج کو ہٹانے کے بعد جب محمد بن بکر وہاں پہ قابض ہوئے تو پھر سے دوبارہ انہوں نے حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا اور ان کی جگہ لے لی. بس اتنی بات ہے. تو خلافت کی وجہ سے مصر پر حاکمیت کی لڑائی میں قتل ہوئی ہیں محمد بن ابی بکر، قصاص عثمان میں نہیں. جو قول زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے
اور اسی کے اوپر ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ ہے سکات ابن ابی حبان، کہتے ہیں کہ فی حجت الوداع پیدا ہوئی ہیں علی محمد بن ابی بکر المصر وصار الیہ عمر بن بیاس فقتلوہ، کہ یہ جو ہے نا علی نے بنایا ان کو مصر کا گورنر اور آس نے ان کو قتل کر دیا. اور پھر دخل حرب فیہا حمار میت فدخل جو فحرق، کہ وہ جو ہے نا وہ گدے کی کھال میں ڈالے گئے اور یہ کیا گیا. اور کہتے ہیں ایک وقد کیلا، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے انہو کیلا، یہ مجہول حال شخص ہے، کس نے کہا؟ انہو کیل بن معارکت قتل معاویہ بن حدیج، لیکن اول اصحا، جو پہلا قول ہے وہ صحیح ہے، جو پہلا قول ہے وہ صحیح ہے. خلیفہ ابن خیاط میں ہے کہ معاملہ ہے تو اس نے کہا کہ میں وہ اسی معاملے میں قتل ہوئی ہے خلافت کے معاملے میں. البدایہ و نہایہ کا بھی قول پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی روایت کی سند نہیں ہے اور وہ ضعیف روایتیں ہیں تو ان کے اوپر بحث نہیں کرتے، لیکن اس میں بھی یہی ہے قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ عمر بن عاص نے محمد بکر کو خط لکھا کہ تم جو ہے نا مصر سے ہٹ جاؤ، ہم جو ہے نا وہاں پہ اپنا قیادت قائم کریں گے. تو محمد بکر نے اپنی قیادت نہیں چھوڑی، تو وہی جنگ جو ہمیشہ چلتی ہے خلافت اور قصاص عثمان کے مابین جنگ چل رہی تھی، تو علی نے جو ہے نا قصاص عثمان نے لیا اور قاتلین عثمان کو جو ہے نا وہ اپنے ہاں جو ہے نا وہ پناہ دی ہے. تو یہ معاویہ اور علی کے مابین جنگیں چل رہی تھیں. معاویہ کہہ رہے تھے کہ علی کو کہ تم جو ہے نا یہ سرنڈر کرو اور خلافت سے ہٹو، کیونکہ تم نے عثمان قاتلین کا بدلہ نہیں لیا، قصاص کا تم قرآن کے عین خلاف کر رہے ہو. جبکہ ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی خلافت میں خلیفہ ہوں، حق پر حق ہوں، اور میرے خلاف بغاوت جو ہے وہ بغاوت ہے. تو دونوں طرف قرآن اور حدیث کی نصوص تھیں. تو جب مصر کا گورنر بنایا علی نے ان کو، تو گورنری اور قیادت حاصل کرنے کے لیے عمر بن عاص نے ان کو قتل کروا دیا. اور البدایہ و نہایہ میں کیونکہ لمبی بحث ہے، پھر وہ آپس میں خط و خط کتابت ہوتی رہی اور آپس میں دھمکیاں، محمد بن بکر نے ان کو دھمکی دی، انہوں نے ان کو دھمکی دی، پھر انہوں نے حملہ کیا اور محمد بن بکر مغلوب ہو گئے تو وہ قتل کر دیے گئے. البدایہ و نہایہ میں. اور صحیح مسلم میں ہے، وہ میں نے پہلے پیش کر دیا، اس میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ انہوں کو قتل کیا گیا کس طرح؟ معرکہ میں مصر میں. وہ اسی روایت کے نیچے جو امی عائشہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ وختلف فی صفۃ القتل، جو قتل محمد ہے ابن ابی بکر، اس میں بہت اختلاف ہے، وہ کیوں قتل ہوا، کس نے قتل کیا، کیا ہوا، بڑی اختلاف ہے. میں نے کہا کہ 4 بندے آتے ہیں اس میں. وکیل فی معارکۃ، جو اصل قول ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ جنگ ہو رہی تھی نا قیادتیں لینے کے لیے، وکیل قتل الاسیرا بعد وقتل وجدہ بعد فی قرب فی جوف الحمار ومیت الحرقو، کہ اس کو کچھ کہتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا لینے میں، قیادت لینے کے سلسلے میں ان کو پکڑا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. اور پھر جو ہے نا وہ گدے کی گمار میں، کوئی سند نہیں ہے اس بات کی گدے کی کھال میں ڈال کے جلایا گیا، لیکن یہ روایت اس تک ملتی ہے. بیان و تحصیل ہے، اس پہ ایک چیپٹر ہے قتل محمد بن ابی بکر کا. کہتے ہیں قال مالک بلغنی ان عبد الرحمن بن ابی بکر قدم مصر، جب رحمان بن ابی بکر گئے مصر میں، فکلم عمر بن ابی عاص، وہ عمر بن عاص سے انہوں نے پوچھا فی امر محمد بن ابی بکر ان يدخل فی امر الا یقتل، کہ اے عمر بن عاص تم کیا کہتے ہو کہ تم نے محمد بن بکر کو قتل کیا ہے یا کروایا ہے، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو عمر بن عاص نے انکار کر دیا، کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا جنہوں نے قتل کیا ہے. کہتی ہیں کہ ما کنت نہی ولا عمری، میں وابی ان يدخل فی امر، کہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان سے جا کے پوچھو، نہ میں حکم دینے والوں میں تھا اور نہ میں حکم سے انکار کرنے والوں میں سے تھا، مالک کی قول کے مطابق. ٹھیک ہے جی. مالک کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن بن بکر سے یہ بلغ نہیں کی، وہ اس سے روایت کرتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ فی جو تاریخ خیات کا حوالہ میں نے پیچھے دیا ہے اس کے بارے کو، فَإِن صَحَ مَا ذَكَرَ مَالِكَ مَنْ عمر بن بیاس قال علی عبد الرحمن ان يدخل فی امر الا يقتل ما كنت نہی وامرا. عمر بن بیاس کہتے ہیں نہ میں منع کرنے والا تھا نہ میں حکم دینے والا تھا، دونوں میں شامل نہیں تھا. اور کشف المشکل کی روایت پیش کی جاتی ہے، تو اس میں بھی اسی طرح کی روایت ہے جناب
کہ یعقوب بن سفیان الفسفی نے تاریخ میں روایت کیا ہے کہ معاویہ بن عدیج نے محمد بن بکر کو قتل کیا ہے، حالانکہ جو یعقوب بن سفیان الفسفی کی تاریخ ہے نا، اس میں پوری تاریخ میں یہ روایت نہیں ہے۔ تو یہ ابن جوزی نے جو روایت دینے میں اسے خطا ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے، یہ روایت انہوں نے پتہ کہاں سے لے لی ہے، لیکن یہ روایت بھی سند کے بغیر ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ کھال میں جلانے والا واقعہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی کہ ابن ابو بکر قتل کیوں کیا گیا، حکومت کے معاملے میں جو قتل کیا گیا یہ اصح القول ہے، اور قصاص عثمان میں قتل کیا گیا یہ قول سیکنڈ نمبر پر ہے، اور دونوں قولوں کے اوپر دلیل قطعی کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب گدے کی کھال میں جلایا گیا جی، یہ آج کل شیعہ اور شیعہ کے ناجائز اولادیں یہ بہت پیش کرتی ہیں، یہ سکات ابن ابی حبان سے، کتاب المصنف کے اندر بھی یہ ہے۔ اچھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 30,709 نمبر روایت ہے جی، کہ وہ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں مولا علی سے کہ جو ہے نا کہ قیس بن سعد نے محمد بن بکر کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم کو مار کر گدے کی کھال میں ڈال دیا جائے گا، اور اس روایت کے مطابق قاسم پہلے گورنر تھے مگر مولا علی نے ان کو معزول کر کے محمد بن بکر کو گورنر بنا دیا تھا۔ تو قیس بن سعد بکر کو سمجھا رہے تھے کہ اگر تم نے میری بات میں عمل نہ کیا تم کو یہ مار کے گدے کی کھال میں جلائیں گے۔ یہ بات کہاں سے ان کو پہلے معلوم تھی کہ گدے کی کھال میں؟ یا تو پھر مولا علی کا یہ قیس بن سعد بن عبادہ جو تھا نا، جو امام حسن کے خلاف نے گلیاں نکالی تھیں، تو یا تو یہ مانو کہ یہ جو بندہ تھا یہ بندہ بھی جو ہے منافق تھا مولا علی کے ساتھ، اگر یہ منافق نہیں تھا تو یہ پہلے گورنر تھا مصر کا، اور وہ کہہ رہا ہے محمد بن بکر کو کہ تم وہاں پہ جا رہے ہو تمہیں گدے کی کھال میں، ہو سکتا ہے پھر مولا علی کی لشکر کے بندے نے یہ خود جو پہلے بتایا ہے وہی کر کے دکھا دیا ہو، ورنہ معاویہ کو کس نے بتایا کہ تم نے گدے کی کھال میں ڈال کے جلانا ہے اس کو؟ دیکھو نا، یہ روایت خود مشکوک ہے اپنے متون کے متن کے اعتبار سے۔ اگر مان لو کہ قیس بن عبادہ جو کہ مولا علی کا پہلا گورنر تھا مصر کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد بن بکر خیال کرنا، میری بات نہ مانی تمہیں مصر کے اندر جو ہے نا گدے کی کھال میں ڈال کے جلایا جائے گا، تو جلایا کس نے؟ معاویہ گروہ نے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ معاویہ کو یہ قیس بن عبادہ مولا علی کا گورنر کہہ رہا تھا یہ باتیں، جو پیشن گوئی قیس بن عبادہ کر رہا ہے لشکر کے جو گورنر جنرل تھا لشکر مولا علی کا، وہ جناب والا جو بات کر رہا ہے وہ کر کون رہا ہے؟ عمر بن بیاس۔ تو بھائی روایت اپنے متن کے اعتبار سے عجیب و غریب ہے، لیکن چلو مان لو، اگر مان لو تو اس روایت میں جریر بن حازم ہے جس پہ جناب والا شدید قسم کی جرا ہے، اور پھر یہ روایت محمد بن سیرین روایت کرتا ہے المولا علی سے، مولا علی سے جریر محمد بن سیرین کا سماع ثابت نہیں ہے، سماع لے کے آؤ پہلے، تو یہ روایت کو ایسی لے کے آؤ نا جس روایت کے اوپر ہم کر سکیں۔ یہ امام ابن محلہ ابن اثار ہے جناب، محلہ امام ابن حزم کی ہے محلہ، اس میں کہتے ہیں کہ اس روایت کو ہاذا منقطع عنہ، یہ منقطع ہے، لأن ابن سیرین لم یسمع من علی ابن ابی طالب، کہ ان کی جو ہے نا یہ علی ابن ابی طالب سے ثابت نہیں ہے یہ سماع کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ طبقات ابن سعد میں ایک روایت لے کے آتے ہیں، یہاں پہ وہ کہتے ہیں اخبرنا عمر بن عاصم الکلابی، اس کے اوپر بھی جرا ہے، اخبرنا ابی اشہب، پھر وہ اخبرنا حسن بصری، حسن بصری یہ روایت کر رہی ہیں۔ اب وہ روایت کرتے ہیں مرسل روایت، حسن بصری کو کس نے بتایا، انہوں نے کدھر سے یہ بات لی ہے، اور پھر حسن بصری آپ کو پتہ ہے مدلس بھی ہیں، جب وہ تدلیس کرتے ہیں ان کی معلومات ہو جائے کس سے تدلیس کر رہے ہیں، تو یہاں پر تو کسی سے کوئی تدلیس بھی نہیں ہے، مرسل روایت جو ہے اس کو اٹھا کر یہاں پہ پیش کر دیتے ہیں، دیکھیں جی قتل عثمان کے بدلے میں محمد بن بکر کو جلا دیا گیا۔ تو تاریخ تبری میں تو روایات جتنی بھی ہیں وہ مخنف کے والے سے ہیں، ہاں وہ تاریخ خلیفہ ابن خیاط جو تھی اس میں بھی یہی بات ہے کہ پہلے جو ہے نا مصر کے گورنر بنایا گیا علی کی طرف سے، اور اس پہ عمر بن عاص کے درمیان میں جھگڑی ہوا، اور اس مسئلے میں خلافت کے مسئلے میں ان کو قتل کیا گیا۔ یہ المفہم ہے قرطبی کی، وہ کہتے ہیں بختلفوا فی کیفیت قتل ابن محمد بکر، قیلا فی معارکتی وقیلا جی ابی اسرا ان فقتل وبعد العزیمت، وہ جو بات کرتی ہیں، تو یہاں پر جنگ کی حالت میں وہ کیے گئے ہیں، اور تبری کی روایتیں تو مخنف سے ہیں، اور بدایع و نہایہ بھی ہو گئی، اور تاریخ خمیس بھی ہو گئی۔ خمیس کی جو روایت ہے وہ بھی میں نے پیش کر دی بغیر اس کی ہے، اور المعجم الکبیر طبرانی کی روایت، ایک اور روایت ہے المعجم الکبیر کی کہ وہ جو ہے نا
بن خالد کہتے ہیں میں نے امام حسن علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مصر کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں فاسق کے ابن ابی بکر سے گرفت ہوئی، بس اسے گدے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اب یہاں پر تو یہ امام حسن کی روایت آ رہی ہے کہ انہوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور انہوں نے کہیں جلایا، اور ایک روایت میں آ رہے ہیں اور وراث نے، ایک میں معاویہ بن حدیج نے، ایک میں جو ہے نا وہ معاویہ بن سفیان۔ تو کس کس کی روایت کو لیں گے آپ؟ اور اس روایت کے اندر بھی دو راوی جو ہے نا وہ انتہائی شدید قسم کے ضعیف ہے۔ تو مختصر یہی ہے کہ جناب یہ جو روایتیں ہیں، ان روایتوں کی بنیاد پر یہ جلایا گیا۔ ایک روایت بھی نصوص قطعیہ کو نہیں پہنچتی۔ جب نصوص قطعیہ کو نہیں پہنچتی تو مجھے آپ بتائیں کہ ایک مختلفی روایت میں آپ کیسے کسی جو ہے نا وہ صحابی کے بیٹے کو، اور جس کو علماء نے لکھا ہو کہ وہ تابعین صغار میں سے ہیں، اور ان کو آپ اس طرح کے الفاظ بیان ان کے لیے کریں گے؟ تو یہ انتہائی بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جو بھی صحابہ کرام کی اولادیں تابعین یا صحابہ کرام کے بارے میں جب تک نصوص قطعیہ ثابت نہ ہو، کسی کے بارے میں بھی آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ حتیٰ کہ ہم لوگ تو یزید کے بارے میں ہمارے علماء نے کئیوں نے کافر کہا، اور کئیوں نے کہا کہ کافر بھی نہ کہو اور مسلمان بھی مت کہو، سکونت اختیار کی۔ کیوں بھائی؟ یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے۔ حالانکہ یزید کے معاملے میں متواتر روایات کو نقل کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے بارے میں اتنی احتیاط ہے۔ تو اچھے جائے کہ ایک ایسا شخص جس کے فضائل اور مناقب بیان کرنے چاہیے، اور مولا علی کا ایک شہدائی تھا محمد بن بکر، تو دو عظیم خلفاء کا بیٹا، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا، اور بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اپنی زبانوں کو جو ہے نا باہر نکالنے سے پہلے یا اعلانے سے پہلے تھوڑا اختیار کریں، تھوڑا تحمل اور ادب سے کام لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔